خاوند نے اس لیے دوسری شادی کی کہ اولاد نہیں تھی۔ دوسری بیوی نے اس لیے اسے قبول کیا کہ صاحب جائیداد تھا۔ ان کے درمیان ایک پاپی آ گیا جو پیار کا پیاسا تھا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم سٹوریز ود سعدیہ۔ آج میں آپ کے لیے ملک احمد یار خان صاحب کی ڈائری سے ایک نہایت دلچسپ کیس لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی بھی آپ کو کافی پسند آئے گی۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کا آغاز کروں، جو میرے چینل پر نئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آن کر لیجئے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی کہانی کا۔ انسان کی فطرت ایک عجوبہ ہے۔ اگر آپ پولیس ریکارڈ دیکھیں تو بعض وارداتوں کو آپ ناقابل یقین تصور کریں گے اور کہیں گے کہ کوئی انسان یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ روپے، پیسے اور جائیداد کا لالچ، عورت کی محبت، حسد اور رقابت کا جذبہ بعض انسانوں پر جن کی طرح سوار ہو جاتا ہے اور ان سے ایسی حرکتیں کرا لیتا ہے جو ہوش والے انسانوں کے لیے ناقابل یقین ہوتی ہیں۔ بلکہ ایسی حرکت کرنے والا انسان خود بھی جب پکڑا جاتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ اس نے یہ واردات کی تھی۔ پھر اسے بچاؤ کی صورت نظر نہیں آتی تو وہ اقبال جرم کر لیتا ہے۔ یہ واردات جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں ایسی ہی وارداتوں میں سے ایک ہے۔ شام کے 4 بج رہے تھے۔ عابد نام کا ایک آدمی عمر 35 سال سے ذرا زیادہ تھانے میں آیا۔ رپورٹ درج کرائی کہ اس کی بچی جس کی عمر 3 مہینے ہے گم ہو گئی ہے۔ گمشدگی 1 بجے کے لگ بھگ ہوئی ہے۔ گھر میں بچی کی ماں تھی اور نانی۔ بچی کا باپ جو رپورٹ دینے آیا تھا وہ سلسلہ کاروبار گھر سے باہر تھا۔ 3 بجے اسے اطلاع پہنچی کہ بچی کو کوئی اٹھا لے گیا ہے۔ وہ گھر آیا اور یقین کر کے کہ بچی کو کوئی پڑوسی عورت یا کوئی بچہ پیار سے نہیں اٹھا لے گیا، تھانے میں رپورٹ دینے آ گیا۔ میں عابد کے ساتھ اس کے گھر گیا۔ بڑا اچھا مکان تھا جو ایک محلے میں واقع تھا۔ عابد کا کاروبار اچھا تھا۔ اس کے 2 مکان کرائے پر چڑھے ہوئے تھے۔ گھر میں عابد اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے والدین مر چکے تھے۔ گھر میں ایک نوکرانی تھی جس کے خلاف شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ بچی کی ماں کے بیان کے مطابق وہ صبح 10 بجے کے قریب کام سے فارغ ہو کر اپنے گھر چلی گئی تھی اور بچی کی گمشدگی کے نصف گھنٹہ بعد آئی تھی۔ عابد چونکہ گھر نہیں تھا اس لیے ابتدائی معلومات عابد کی بیوی سے لینی تھی۔ میں نے عابد اور اس کی ساس کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا۔ عابد کی بیوی جس کا نام فرزانہ تھا کو اس کمرے میں لے گیا جہاں بچی سوئی ہوئی تھی۔ اس کمرے میں قیمتی فرنیچر تھا۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ عابد کا کاروبار بہت اچھا ہے۔ میں نے فرزانہ میں پہلی چیز یہ نوٹ کی کہ اس کی عمر 20 سال ہے۔ عابد کی عمر 35 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ دوسری چیز یہ نوٹ کی کہ آنکھیں صاف شفاف تھیں۔ میں نے ان آنکھوں کو بہت غور سے دیکھا۔ ان میں آنسوؤں کا کوئی نشان نہ تھا۔ سرما موجود تھا۔ چہرہ جوانی کے جوش سے دمک رہا تھا۔ اس پر مجھے افسوس اور غم کا کوئی کھرا کھوج نہ ملا۔ اس نے گہرا میک اپ کر رکھا تھا جس کی اسے ضرورت نہیں تھی کیونکہ خدا نے اسے گورا رنگ دیا تھا۔ ان دنوں بالوں کا فیشن کچھ اور تھا۔ فرزانہ نے اس فیشن میں یہ اضافہ کیا ہوا تھا کہ کانوں کے قریب سے بال کاٹ کر لمبی کلمیں بنائی ہوئی تھی۔ لباس شوخ رنگ کا تھا۔ میں نے جب اسے کہا تھا کہ میرے ساتھ اس کمرے میں چلے جہاں سے بچی گم ہوئی ہے تو وہ 20 سال کی پردہ نشین لڑکیوں کی طرح شرمائی یا جھنپی نہیں، بلکہ فوجیوں کی طرح چٹاک چٹاک چلتی میرے آگے آگے کمرے میں چلی گئی اور بولی، آئیے۔ ایک تو کوٹھیوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں جن میں عجیب طرح کی شو بازی ہوتی ہے، اور ایک گنجان اور پرانے محلے میں رہنے والی ایک خاص کلاس ہوتی ہے جس کی تعلیم کم، سوسائٹی ان پڑھ اور کاروبار سے آمدنی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے۔ ان میں مزے کا حیض قسم کی شو بازی ہوتی ہے۔ اس کلاس کی لڑکیاں بھانڈوں کی سی حرکتیں کرتی ہیں۔ یہی حال اس لڑکی کا تھا۔ وہ مجھ پر روب گانٹ رہی تھی کہ ہم پیسے والے ہیں اور میں ایڈوانس لڑکی ہوں۔ پھر بھی میں نے اس کے متعلق کوئی بری رائے قائم نہ کی۔ میں نے سوچا کہ 20 سال عمر ہی کیا ہوتی ہے، ابھی اس کا ذہن کچا ہے۔ مجھے یہ جتانا چاہتی ہے کہ تم تھانے دار ہو تو کیا ہوا، میں بڑے امیر آدمی کی بیوی ہوں۔ میں نے کمرے میں جا کر پوچھا کہ بچی کہاں تھی۔ اس نے دیوان پر ہاتھ رکھ کر کہا، سو گئی تھی، میں اسے یہاں ڈال گئی تھی۔ میں نے دیوان کو بڑی غور سے دیکھا، کمرے کے دروازوں کا جائزہ لیا۔ ایک اندر کھلتا تھا ایک دوسرے کمرے میں، اور اس کے بالمقابل ایک اور دروازہ تھا جو ڈیوڑی میں کھلتا تھا، اور ڈیوڑی کا دروازہ گلی میں کھلتا تھا جو فرزانہ کے بیان کے مطابق دن کے وقت کھلا رہتا اور رات کو بند ہوتا تھا۔ فرزانہ نے بیان دیا کہ صبح سے اس کی ماں آئی ہوئی تھی۔ فرزانہ کے ماں باپ اس شہر کے دور دراز محلے میں رہتے تھے۔ 11 بجے صبح فرزانہ نے بچی کو دودھ پلایا اور وہ سو گئی۔ اس نے بچی کو دیوان پر ڈال دیا اور ماں کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ 1 بجے کے بعد بچی کا خیال آیا کہ جاگ اٹھی ہوگی۔ جا کے دیکھا بچی غائب تھی۔ ڈیوڑی کی طرف کھلنے والا دروازہ کھلا تھا۔ نوکرانی 11 بجے سے پہلے گھر چلی گئی تھی۔ فرزانہ ماں کو بتائے بغیر پڑوس کے 3 گھروں میں گئی۔ وہاں کی عورتیں اور ایک گھر کی ایک لڑکی بچی سے بہت پیار کرتی تھی۔
فرزانہ اس خیال سے وہاں گئی تھی کہ شاید مذاق سے کوئی بچی کو اٹھا لے گئی ہو۔ ان میں سے کسی نے ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ ایک گھر سے اسے پتہ چلا کہ فرزانہ کے خاوند کی پہلی بیوی اس کے ہاں آئی تھی اور کچھ دیر بیٹھ کر چلی گئی تھی۔ فرزانہ نے کہا، مجھے اس پر شک ہے، یہ میرے لیے نیا انکشاف تھا کہ عابد کی ایک اور بیوی بھی ہے۔ میں نے فرزانہ سے پوچھا کہ اسے اس بیوی پر جس کا نام جمیلہ تھا کیوں شک ہے؟ اس کے بیان سے معلوم ہوا کہ 12 سال ہوئے عابد نے جمیلہ کے ساتھ شادی کی تھی، لیکن کوئی اولاد نہ ہوئی۔ 10 سال گزر گئے تو اولاد کی کوئی امید ہی نہ رہی۔ عابد بیوی کا علاج کراتے کراتے مایوس ہو گیا تو اس نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا۔ جائیداد خاصی تھی، اس کا کوئی وارث تو ہونا چاہیے تھا۔ جمیلہ کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ اس نے عابد کی منت سماجت کی کہ دوسری شادی نہ کرے۔ عابد نہ مانا۔ اس نے فرزانہ کے ماں باپ سے رشتہ مانگا، رشتہ مل گیا اور شادی ہو گئی۔ اب عابد اور فرزانہ کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے۔ دوسرے سال کے آخر میں یہ بچی پیدا ہوئی جو گم ہو گئی۔ فرزانہ نے بتایا کہ جب وہ اس گھر میں آئی تو جمیلہ نے اسے کہا تھا کہ اس گھر میں کبھی بچہ پیدا نہیں ہوگا، اور اگر تم نے بچے کو جنم دیا تو وہ اس گھر میں نہیں رہے گا۔ خاوند جمیلہ کو اپنے گھر رکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ مائکے چلی جاتی تھی اور یہاں ہفتے میں 1-2 دن ہی رہتی تھی۔ اس 2 سال کے عرصے میں جمیلہ نے فرزانہ کے کہنے کے مطابق اسے کئی بار دھمکی دی کہ اگر تم نے بچے کو جنم دینا ہے تو اسے اپنے مائکے میں رکھنا، وہ یہاں نہیں رہ سکے گا۔ اب بچی لاپتہ ہو گئی اور فرزانہ پڑوس کے 3 گھروں میں گئی تو ایک گھر سے اسے پتہ چلا کہ جمیلہ آئی تھی اور کچھ دیر بیٹھ کر چلی گئی تھی۔ میرے پوچھنے پر فرزانہ نے بتایا کہ جب سے بچی پیدا ہوئی ہے جمیلہ یہاں 2 بار آئی ہے، دونوں بار ایک ایک رات یہاں رہ کر چلی گئی تھی۔ خاوند کے ساتھ کھچی کھچی رہتی تھی۔ خاوند اس کا بہت خیال رکھتا تھا، اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ میں نے بہت سے سوال اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لیے اور اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں سے نکلا تو تیسرے کمرے میں چلا گیا۔ یہ سونے کا کمرہ تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، دونوں پلنگوں کو دیکھا۔ میں جس چیز کی تلاش میں تھا وہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے یہ چیزیں اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں۔ میں نے فرزانہ سے کہا کہ وہ اس عورت کو بلا لائے جس کے پاس جمیلہ آج آئی ہوئی تھی۔ میں نے اتنی دیر کے لیے عابد کو الگ کمرے میں بٹھا لیا۔ میں نے پہلا سوال یہ پوچھا، کیا آپ کو اپنی پہلی بیوی پر شک ہے کہ وہ بچی کو اٹھا کر لے گئی ہوگی؟ عابد نے سر جھکا لیا اور خاصی دیر کچھ سوچتا رہا۔ جب اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا تو میں نے کہا، آپ اور زیادہ وقت صرف کر لیں لیکن جواب سوچ کر دیں۔ بہت بڑا جرم ہوا ہے۔ آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے الفاظ مجھے گمراہ کر دیں اور آپ کو اپنی بچی کبھی نہ ملے۔ کہیے، آپ کو اپنی پہلی بیوی پر شک ہے؟ فرزانہ نے اس پر شک کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ فرزانہ سے پوچھیں، میں نے کہا، مجھے میرے سوال کا جواب دیں۔ ہو سکتا ہے اس نے انتقام کے طور پر بچی کو غائب کیا ہو، اس نے کہا، لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس پر شک ہے۔ آپ نے جمیلہ کے ساتھ 10 سال گزارے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے کبھی محسوس کیا کہ اس میں اتنا بڑا جرم کرنے کی ہمت ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، وہ شریف گھرانے کی عورت ہے۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ جمیلہ میں نقص تھا، عابد نے جواب دیا۔ میں نے مجبور ہو کر یہ دوسری شادی کی تھی۔ آپ نے جمیلہ کا علاج کرایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اگر کرایا تھا تو ڈاکٹر کون سا تھا؟ کوئی ایک ہو تو بتاؤں، اس نے جواب دیا۔ 10 برسوں میں کوئی ڈاکٹر، حکیم، وید، سنیاسی اور سیانہ نہیں چھوڑا۔ دوسری شادی کے بعد جمیلہ کا رویہ کیا تھا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسے بہت صدمہ ہوا تھا، عابد نے جواب دیا۔ وہ زیادہ دن اپنے ماں باپ کے گھر رہتی ہے۔ میں اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، لیکن وہ بالکل ہی خاموش رہنے لگی تھی۔ جمیلہ اور فرزانہ کا کبھی لڑائی جھگڑا بھی ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اور فرزانہ نے کبھی آپ کو یہ کہا ہے کہ جمیلہ کو طلاق دے دیں؟ اس نے کبھی اس کے خلاف کوئی شکایت کی ہے؟ یہ تو روز ہی ہوتا ہے کہ فرزانہ جمیلہ کے خلاف کوئی نہ کوئی شکایت میرے آگے رکھ دیتی ہے، عابد نے جواب دیا۔ اور جب فرزانہ کی ماں یہاں آتی ہے تو جمیلہ کے خلاف باتوں کے سوا اور کوئی بات ہی نہیں کرتی۔ ایک بار اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں جمیلہ کے ہاتھ کا پانی بھی نہ پیا کروں۔ وہ بہت خطرناک عورت ہے۔ بچی کی گمشدگی کچھ روز پہلے فرزانہ کی ماں میرے پاس ہر روز آتی تھی اور مجھے جمیلہ کے متعلق پہلے سے زیادہ بھڑکانے لگی تھی۔ کہتی تھی کہ جمیلہ انہیں دھمکیاں دیتی ہے اور اس کے رویے سے پتہ چلتا ہے کہ ضرور کوئی وار کرے گی۔ پھر بچی غائب ہو گئی۔ فرزانہ کی ماں بھی وہیں تھی؟ اسے میں نے اپنے پاس بٹھایا تو اس نے مجھے کوئی اور بات کرنے کی مہلت ہی نہ دی۔ جمیلہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور یہ بھی کہا کہ عابد کو 100 بار کہتی ہوں کہ اس ڈائن کو طلاق دے دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھے یا میری بیٹی کو لے بیٹھے۔ یہ لڑکا نہیں مانا اور آج نتیجہ دیکھ لو۔ مجھے 16 نے یقین ہے کہ بچی کو وہی اٹھا کر لے گئی ہے۔ محلے میں آئی تھی، کیا لینے آئی تھی؟ آپ تجربے کار عورت ہیں، میں نے اسے کہا۔ وہ بچی کو لے جا کر کیا کرے گی؟ آپ کا دماغ کیا کہتا ہے؟ وہ بڑی چالاک عورت ہے، اس نے جواب دیا۔ اللہ جانے کیا کرے گی، مار کر کہیں دبا ہی نہ دے۔ حسد ہے نا، وہ اتنی جل گئی ہے کہ بچی کو ہی غائب کر دیا ہے۔ وہ عورت میرے انتظار میں بیٹھی تھی جس کے ہاں جمیلہ آئی تھی۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ سیدھی سادی شریف سی عورت تھی۔
اس کے منہ سے بات بھی نہایت آہستہ سے نکل رہی تھی۔ میں نے تسلی دی، حوصلہ بڑھایا تو اس نے کچھ باتیں کی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جمیلہ اس کے گھر آئی تھی۔ عورتوں نے کمیٹی ڈالی تھی، وہ اسی سلسلے میں آئی تھی۔ فرزانہ کے متعلق بھی باتیں ہوئی تھیں۔ میں نے بہت کوریدا لیکن کوئی کام کی بات معلوم نہ ہوئی۔ یہ پتہ چلا کہ اس نے فرزانہ کے خلاف شدید غصے کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ روئی ضرور تھی، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ عابد سے طلاق لینا چاہتی ہے، لیکن عابد نہیں مانتا۔ اس نے اعتراف بھی کیا تھا کہ عابد کے دل میں اس کی محبت ہے۔ میں نے سورہ سے پوچھا، تمہارے گھر سے اٹھ کر جمیلہ کہاں گئی تھی؟ اسے کچھ پتہ نہیں تھا؟ اسے کچھ پتہ نہیں تھا، وہ اندر بیٹھی رہی تھی اور جمیلہ نکل گئی تھی۔ پولیس میں تفتیش اور سراغ رسانی کی ٹریننگ اسی طرح دی جاتی ہے جس طرح فوج میں فوجی ٹریننگ، لیکن جنگ میں بعض اوقات اس ٹریننگ کو نظر انداز کر کے ایسے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں جن کا ذکر کسی سرکاری کتاب میں نہیں آتا۔ اسی طرح تفتیش کے دوران بھی ایسے ایسے موقع آ جاتے ہیں کہ اپنی عقل سے کام لینا پڑتا ہے۔ تفتیش میں بعض حالتوں میں ہم بولنے والوں کی باتوں کی طرف اتنا دھیان نہیں دیتے جتنا اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں کہ اس پر کیسے کیسے رنگ آتے ہیں، اس کی آنکھوں کی پتلیاں کس طرح پھرتی ہیں۔ یہ فہم و فراست اور انسان شناسی کا کھیل ہوتا ہے۔ اگر آپ میں عقل ہے تو آپ جیت گئے، ورنہ ملزم جیت گیا۔ اس بچی کی گمشدگی کی تفتیش میں مجھے اپنی عقل سے زیادہ کام لینے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ ان تمام افراد پر جن کا اوپر ذکر کر چکا ہوں کوئی جرح نہ کی، اور نہ ہی انہیں یہ تاثر دیا کہ میں اس کے بعد بھی ان کے بیان لوں گا۔ ان کو بالکل شک نہیں ہوا کہ یہ تو ابتدائی کارروائی ہے اور یہ محض ایک تعارفی رسم ہے۔ میں عورتوں سے الگ عابد کے ساتھ بیٹھ گیا۔ نوکرانی چائے لے آئی۔ وہ ٹرے میں سے پیالیاں اٹھا کر تپائی پر رکھ رہی تھی تو اچانک میرے دماغ میں ایک سوال آیا جو میں نے نوکرانی کی موجودگی میں عابد سے پوچھا، کھانا کون پکاتا ہے؟ نوکرانی نے جواب دیا، میں پکاتی ہوں۔ میں نے پوچھا، آج کس نے پکایا تھا؟ عابد نے کہا، میں تو صبح ہی نکل گیا تھا، اسی نے پکایا ہوگا۔ نوکرانی نے کہا، میں خود پکا کر گئی تھی۔ میں نے پوچھا، آپ کتنے بجے؟ اس نے کہا، 12 بج گئے تھے جب میں گھر سے نکلی تھی۔ چائے کے دوران عابد کے ساتھ باتیں ہوتی رہیں جنہیں میں نے گپ شپ کا رنگ دیے رکھا، مگر عابد کا ہر لفظ ذہن میں محفوظ کرتا گیا۔ اس پر خاص قسم کی گھبراہٹ طاری تھی، بلکہ بعض اوقات تو وہ چکرایا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ جمیلہ کو وہ طلاق دینے پر آمادہ نہیں تھا، فرزانہ کو وہ پسند کرتا تھا، وہ آخر خوبصورت اور جوان لڑکی تھی، لیکن عابد کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ اس نے اولاد کی خاطر یہ تجربہ کیا ہے اور اب اس تجربے سے پریشان ہے۔ بعض باتیں تو بالکل ہی اکھڑی اکھڑی کرتا تھا۔ فرزانہ کی ماں کے متعلق اس کی رائے اچھی نہیں تھی۔ اس نے کھل کر کوئی الزام نہیں لگایا، لیکن صاف پتہ چلتا تھا کہ اس عورت کو وہ اپنے گھر میں پسند نہیں کرتا۔ میں نے دانستہ کوئی سوال نہ کیا، میں ابھی بنیاد بنا رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو پتہ چلنے دوں کہ میری بنیاد کیا ہے۔ میں جب وہاں سے اٹھا اور تھانے کی طرف چلا تو میرے سامنے 2 راستے آئے۔ ایک یہ کہ فرزانہ نے بچی کو خود غائب کیا ہے، جس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ جمیلہ پر الزام عائد کر کے عابد کو اکسایا جائے کہ وہ جمیلہ کو طلاق دے دے۔ دوسرا یہ کہ جمیلہ نے بچی غائب کی ہے، جو حسد و رقابت کے انتہا ہے۔ میں نے ایسی وارداتیں بھی دیکھی تھیں کہ بے اولاد عورتوں نے دوسری عورتوں کے دودھ پیتے بچوں کو جان سے مار دیا۔ یہ ممتا کے جذبے کی پیاس کا بڑا ہی خطرناک رخ ہوتا ہے۔ لیکن اس سوال نے مجھے پریشان کر دیا کہ بچی کو فرزانہ نے خود غائب کیا یا جمیلہ نے؟ تو مقصد حاصل کر کے کیا؟ بچی خود ہی واپس آ جائے گی یا قتل ہو چکی ہوگی؟ کیا ان دونوں میں سے جس نے بھی یہ جرم کیا ہے وہ اس قدر پختہ کار مجرم ہے کہ جرم کی آخری کڑی تک سکیم بنائی ہے؟ اگر ایسا ہے تو ملزمہ کو کسی پختہ کار مرد یا مردوں کا تعاون حاصل ہے۔ اب جمیلہ کو دیکھ کر مجھے یہ رائے قائم کرنی تھی کہ آیا اس میں جرم کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ میں نے عابد سے جمیلہ کے گھر کا اتا پتہ لے لیا تھا۔ جمیلہ کے گھر گیا تو اس کا باپ ملا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے آنسو نکل آئے، کہنے لگا، یہ وقت بھی مجھے دیکھنا تھا کہ میرے دروازے پر پولیس کھڑی ہوگی۔ وہ مجھے اندر لے گیا اور میری تھوڑی چھو کر پھر ہاتھ باندھ کر التجا کی، مجھ پر ایک کرم کریں کہ میری بیٹی کو تھانے نہ بلائیں۔ میری ساری عمر کی کمائی صرف عزت ہے۔ ان بدمعاش عورتوں نے میری بیٹی پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ بچی کو اٹھا لائی ہے۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے پوچھا۔ عابد بتا گیا، اس نے جواب دیا، 2 گھنٹے ہوئے یہاں آیا تھا۔ اس نے میرے سامنے جمیلہ کو کہا تھا کہ بچی گم ہو گئی ہے اور فرزانہ اس کی ماں جمیلہ پر شک کر رہی ہیں۔ کیا عابد کو بھی شک تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے آپ سے یا جمیلہ سے اس قسم کی بات کہی تھی کہ وہ بچی واپس کر دے؟ بالکل نہیں، اس نے کہا، وہ صرف بتانے آیا تھا اور بہت پریشان تھا۔ جمیلہ اس وقت سے رو رہی ہے اور پریشان ہے۔ عابد کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ اتنا سیدھا آدمی ہے کہ آپ اسے بدھو کہہ سکتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ اس نے دوسری شادی جائیداد کا وارث پیدا کرنے کے لیے کی ہے، مگر غلط لوگوں کی باتوں میں آ کر پھنس گیا ہے۔ جائیداد کتنی ہے؟ 3 مکان اور بازار میں 2 دکانیں ہیں۔ بینک میں پیسہ بھی بہت ہے اور لاکھوں کا چالو کاروبار ہے۔ یہ اکثر ہوتا ہے کہ تفتیش میں کسی کو شامل کریں تو وہ رو پڑتا ہے۔
لیکن اس سے یہ رائے قائم کرنا کہ اس کا اس جرم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں غلط ہوتا ہے۔ رونے رونے میں فرق ہوتا ہے، اور اس فرق کو کوئی پولیس والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ جمیلہ کے باپ کے آنسو ایک شریف آدمی کے آنسو تھے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ اس کی عزت کا پورا پورا خیال رکھوں گا، اور آئندہ اس کے گھر آنا پڑا تو وردی پہن کر نہیں آؤں گا اور رات کو آؤں گا۔ مسلمان جرم کرنے سے تو گھبراتے نہیں تھے، مجھ میں اتنی شرم موجود تھی کہ ان کی عورتوں کی عزت کا میں خاص خیال رکھتا تھا۔ یہ آدمی تو تھا ہی بھلا مانس۔ میں نے اس سے کہا کہ جمیلہ کو میرے پاس بھیج دے اور کوئی فکر نہ کرے۔ جمیلہ آئی تو باپ بھی ساتھ آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ذرا باہر چلا جائے، کیونکہ مجھے کچھ ایسی باتیں بھی پوچھنی ہیں جو جمیلہ شاید اس کے سامنے نہ بتائے۔ باپ باہر نکلا تو جمیلہ گھبرا گئی۔ وہ فرزانہ سے بالکل الٹ تھی، اس میں سادگی اور حیا تھی۔ فرزانہ بھی خوبصورت تھی، لیکن میری رائے میں جمیلہ زیادہ خوبصورت تھی، اور میں یہ کہتے ہوئے نہیں جھجکوں گا کہ فرزانہ کی خوبصورتی جنسی جذبات کو ابھارتی تھی، اور جمیلہ کی خوبصورتی میں جو کشش تھی اس میں پاکیزہ تاثر تھا۔ اس کا چہرہ اداس بلکہ بجھا ہوا تھا، آنکھیں بتاتی تھیں کہ جمیلہ بہت دیر روتی رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں فرزانہ کی آنکھیں شفاف تھیں۔ اگر میں ان دونوں کو اکٹھا کھڑا کر کے کسی سے پوچھتا کہ ان دونوں میں سے کس کی بچی گم ہوئی ہے، تو وہ چہرہ اور آنکھیں دیکھ کر جمیلہ کی طرف اشارہ کرتا۔ ادھر ادھر کی باتیں کر کے میں نے جمیلہ کے باپ کی شرافت کی تعریف کی، اس کی پریشانی پر اپنی پریشانی کا اظہار کیا، تو جمیلہ کے اعصاب سے پولیس کا ڈر اتر گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں یہ یقین لے کر نہیں آیا کہ بچی آپ نے اغوا کی ہے، میں یہ یقین کرنے آیا ہوں کہ آپ بے گناہ ہیں، تاکہ میں اصل مجرم کو پکڑوں۔ اس طرح کی یقین دہانی سے وہ اطمینان سے بولنے پر آمادہ ہو گئی۔ میں نے اسے پوچھا، آپ نے کبھی عابد سے طلاق لینے کی سوچی ہے؟ میں اسے بہت دفعہ کہہ چکی ہوں، مگر وہ نہیں مانتا، اس نے جواب دیا۔ اس کے مجبور کرنے پر کبھی کبھی اس کے گھر چلی جاتی ہوں، اس کی خاطر رات کو بھی اسی کے پاس رہتی ہوں۔ صبح کو فرزانہ گھر میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر طوفان کھڑا کر دیتی ہے، عابد اپنے کام پر چلا جاتا ہے اور میں یہاں آ جاتی ہوں۔ اس نے کبھی فرزانہ کے خلاف بات کی ہے؟ کبھی نہیں، اس نے کہا۔ میں جب ماں باپ کے گھر ہوتی ہوں تو عابد شام کو گھر جانے سے پہلے روزانہ یہاں آتا ہے۔ میں نے اس کے سامنے فرزانہ کا کبھی نام نہیں لیا، اس لیے وہ بھی اس کے متعلق کوئی بات نہیں کرتا۔ اس کی خواہش یہی تھی کہ فرزانہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میں وہاں رہوں۔ اس نے کہا، جب فرزانہ کے پیٹ میں یہ بچی تھی تو عابد کی ضد پہلے سے زیادہ ہو گئی کہ میں اس کے ساتھ رہوں۔ میرا خیال تھا کہ فرزانہ چونکہ اس حالت میں ہے اس لیے وہ مجھے گھر رکھنا چاہتا ہے، لیکن گھر میں نوکرانی ہے، اس لیے کام کاج کی کوئی تکلیف نہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ میں فرزانہ کی خدمت اور تیمارداری کے لیے تیار نہیں تھی۔ عابد ضد کرتا رہا اور میں ٹالتی رہی۔ ایک روز عابد نے مجھے غصے سے کہا کہ جمیلہ، میرا گھر صرف تم آباد کرو گی، فرزانہ میرے گھر کی مالک نہیں بن سکتی۔ میں نے اسے کہا کہ خدا نے تمہاری مراد پوری کی ہے، تمہاری جائیداد کا وارث آ رہا ہے۔ وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ 3 روز بعد آیا تو اس نے مجھے 2 کاغذ دیے، کہنے لگا، 2 مکان 1 دکان تمہارے نام کر دیے، یہ رجسٹری کے کاغذات ہیں۔ میں نے یہ کاغذ ہاتھ میں لیے تو میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ دراصل جی بات یہ ہے کہ محلے برادری کے لوگ میری اور عابد کی محبت کی مثال دیا کرتے تھے۔ یہ کہتے ہوئے جمیلہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ وہ کچھ دیر بعد سنبھلی تو کہنے لگی، عابد نے یہ غلطی کی کہ اس نے فرزانہ کو بتا دیا کہ اس نے 2 مکان اور 1 دکان میرے نام رجسٹری کر دی ہے۔ میں عابد کے مجبور کرنے پر ایک روز اس کے گھر چلی گئی۔ رات کو ہم ایک ہی کمرے میں سوئے اور فرزانہ دوسرے کمرے میں اکیلی رہی۔ صبح عابد کام پر جانے لگا تو بڑا جذباتی ہو کر کہنے لگا کہ خدا کے لیے 1 رات اور یہیں گزار جاؤ۔ وہ کام پر چلا گیا اور میں رک گئی۔ فرزانہ مجھ پر برسنے لگی، کہنے لگی، عابد پر تیرا جادو چل گیا، تو نے آدھی سے زیادہ جائیداد بھی اسے لکھوا لی ہے اور مجھے بھی گھر سے نکلوانا چاہتی ہو۔ میں نے اسے کہا کہ میں یہاں 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رہنا چاہتی، میں تو اسے طلاق مانگ رہی ہوں، تم ہی اسے کہو کہ مجھے طلاق دے دے۔ وہ بولی، وہ تجھے طلاق کیوں دے گا، وہ تو مجھے طلاق دیتا پھر رہا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر روز لڑائی جھگڑا کھڑا کر دیتا ہے۔ اس وقت میں نے اسے وہ بات کہہ دی جو میں نہیں کہنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ عابد نے تمہارے ساتھ شادی اس لیے کی تھی کہ تم اس کا بچہ جنو، اسے حرام کے بچے کی خواہش نہیں تھی۔ وہ تو میں بھی جن سکتی تھی، صرف شرم اتارنے کی بات تھی، تم نے اتار دی، میں نہیں اتار سکی۔ پھر فرزانہ نے جو طوفان برپا کیا وہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ جمیلہ کی بات سن کر میں چونک اٹھا اور پوچھا، حرام حلال کا کیا قصہ ہے؟ اس نے ایک انکشاف کر کے میرے راستے ہموار کر دیے۔ جمیلہ نے کہا، یہ بچی عابد کی نہیں ہو سکتی۔ 4 سال تک ہماری کوئی اولاد نہ ہوئی تو عابد نے میرا علاج شروع کر دیا۔ 1 سال تک ہم نے بہت سے ڈاکٹروں اور حکیموں کے علاج کرائے۔ ایک ڈاکٹر نے عابد کو اپنا معائنہ کرانے کے لیے کہا۔ معائنہ کرایا تو نقص جو تھا وہ عابد میں نکلا۔ اگلا 1 سال وہ اپنا علاج کراتا رہا۔ وہ جسمانی لحاظ سے ٹھیک تھا، بظاہر اسے کوئی شکایت نہیں تھی، مگر اولاد نہ ہوئی۔ ایک ڈاکٹر نے دلی کی ایک لیڈی ڈاکٹر اور 2 ڈاکٹروں کے پتے دے کر مشورہ دیا کہ وہ اسپیشلسٹ ہیں، ان کے سوا اور کوئی صحیح رائے نہیں دے سکے گا۔
ہم دلی چلے گئے۔ لیڈی ڈاکٹر نے میرا پورا معائنہ کیا اور بتایا کہ مجھ میں کوئی نقص نہیں۔ ہم 3 روز دلی میں رہے۔ عابد نے ایک ڈاکٹر سے معائنہ کرایا، اس کے خون اور دوسری چیزوں کا ٹیسٹ کیا گیا۔ ڈاکٹر نے لکھ دیا کہ قدرت نے اس کے خون میں اولاد پیدا کرنے والے جراثیم پیدا ہی نہیں کیے، یہ قدرتی نقص ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ ہم دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے، اسے یہ نہیں بتایا کہ ہم ایک اسپیشلسٹ سے معائنہ کرا کے آئے ہیں۔ اس نے بھی پہلے ڈاکٹر کی طرح لیبارٹری میں معائنہ کیا، لکھ دیا کہ عابد کا خون اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ دوائیوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ یہ نقص پیدائشی ہے۔ عابد اداس ہو گیا، اس کے آنسو بھی نکل آئے تھے، لیکن وہ پھر اپنے آپ کو دھوکہ دینے لگا، کہتا تھا کہ ڈاکٹر بکواس کرتے ہیں۔ آپ مجھے ان ڈاکٹروں اور لیڈی ڈاکٹر کے پتے بتا سکتی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میں پتے بھی بتا سکتی ہوں، اور اتفاق سے تمام ڈاکٹروں کے نسخے اور ان دونوں ڈاکٹروں کی اور لیڈی ڈاکٹر کی رپورٹیں میرے پاس محفوظ ہیں۔ وہ اندر گئی اور کاغذوں کا ایک پلندہ لے آئی جو اس نے نتھی کر رکھا تھا۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ پڑھی لکھی اور سلیقہ شعار عورت ہے۔ میں نے تمام نسخے دیکھے جو بہت سے ڈاکٹروں اور حکیموں کے تھے، اور اس میں دلی والی لیڈی ڈاکٹر اور دونوں ڈاکٹروں کی رپورٹیں بھی تھیں۔ میں نے یہ رپورٹیں اپنے پاس رکھ لیں اور باقی کاغذات جمیلہ کو دے دیے۔ جمیلہ نے کہا، عابد نے یہ امید لگائے رکھی کہ اس کی اولاد ہو سکتی ہے، مگر مجھے یقین تھا یہ امید جھوٹی ہے۔ وہ اولاد کی خاطر ایسا دیوانہ ہو گیا کہ اس نے دوسری شادی کر لی۔ آپ نے اسے دوسری شادی سے روکا تھا؟ جی، میں نے روکا تھا۔ میں نے اسے محبت کے واسطے دیے تھے، اور میں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ہاری ہوئی بازی پر میری محبت کو داؤ پر لگا رہا ہے، مگر اس نے میری منت کی کہ میں اسے قسمت آزمانے دوں۔ میں نے اسے کئی بار کہا کہ عابد، تمہاری اولاد نہیں ہوگی، اپنے آپ کو دھوکے نہ دو۔ آخر اس نے شادی کر لی۔ وہ چالاک آدمی نہیں، میں اسے بچہ سمجھتی ہوں۔ وہ جب بھی میرے پاس ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بچہ بنا لیتا ہے۔ یہ محض بچوں کی ضد تھی کہ اس نے شادی کر لی۔ وہ یہ ضد بھی کرتا تھا کہ میں اس کا ساتھ نہ چھوڑوں، لیکن میں اپنے دل پر پتھر نہ رکھ سکی۔ میں نے اس کی ضد پوری کرنے کی کوشش کی تھی، مگر فرزانہ نے اس گھر میں میرے وجود کو برداشت نہ کیا۔ میں ماں باپ کے گھر رہنے لگی۔ یہ تو آپ کو بتا چکی ہوں کہ عابد ہر روز میرے پاس آتا رہا، اور ایک روز اس نے یہ خبر سنائی کہ فرزانہ کی گود ہاری ہونے والی ہے۔ اس کے بعد خوش ہونے کی بجائے اس نے یہ ضد اور تیز کر دی کہ میں اس کے ساتھ رہوں۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ فرزانہ کے ساتھ اس کی انبن ہو گئی ہے۔ وہ پہلے میکے جاتی تھی، اب نہیں جاتی، بلکہ اس کی ماں آ جاتی ہے اور کئی کئی روز وہیں رہتی ہے۔ عابد نے مجھے یہ بھی بتایا کہ فرزانہ اس کی ماں اس کے آگے بچھ بچھ جاتی ہیں۔ وہ کسی بات پر ناراض ہو تو زر خرید لونڈیوں کی طرح اس کی مٹھی چاپی کرتی ہیں۔ عابد اتنا سیدھا ہے کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور وہ ان کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ چکی میں پیس رہا ہے، اس لیے مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ آپ کا خیال ہے کہ یہ بچی عابد کی نہیں؟ اگر معجزہ ہو گیا ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی، اگر نہیں تو یہ بچی عابد کی نہیں ہو سکتی۔ عابد مجھے اپنے ہاں رکھنے پر اس لیے زور دے رہا تھا کہ اسے فرزانہ کے چال چلن پر شبہ ہو گیا تھا۔ میں یہ نہیں بتا سکتی کہ بچی پیدا ہونے کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور ثبوت بھی ہے یا نہیں۔ اس نے مجھے کبھی نہیں کہا تھا کہ اسے فرزانہ کا چال چلن اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ یہ شک مجھے ہوا ہے۔ میں نے جمیلہ پر بھی کوئی جرح نہ کی۔ اس کے بیان نے مجھے تفتیش کا ایک واضح راستہ بتا دیا تھا، لیکن اس کے بیان کو سچ مان لینا بھی دانش مندی نہیں تھی۔ ویسے جمیلہ نے مجھے متاثر ضرور کر دیا تھا۔ میں نے اس کے باپ کو بلایا اور اسے تسلی دی کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اور میں نے اسے یہ بھی کہا کہ جمیلہ کی باتیں اگر صحیح ثابت ہوئیں تو یہ اس کے حق میں بہتر نتیجہ برآمد کریں گی، اور ہو سکتا ہے آپ کی ساری پریشانی ختم ہو جائے۔ میں نے وقت دیکھا، شام کے 8 بج رہے تھے۔ دلی جانے والی گاڑی میں 1 گھنٹہ اور کچھ منٹ باقی تھے۔ میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بچے کی برآمدگی سب سے پہلا کام تھا، لیکن سب سے پہلے تو یہ معلوم کرنا تھا کہ لڑکی کون لے کے ہے۔ اس قسم کی صورتحال میں پولیس انسپکٹر کو قیافہ شناس، جوتشی اور نجومی بننا پڑتا ہے۔ مجرم کا کوئی سراغ نہیں تھا۔ موقع واردات شیشے کی طرح صاف تھا۔ اب تو مجھے بچی کے لاحقین کے دلوں میں سے بھید نکالنے تھے۔ مجھے یہ خطرہ بھی تھا کہ بچی قتل کر دی جائے گی، اور یہ خیال بھی آتا تھا کہ قتل کی جا چکی ہوگی۔ جمیلہ میں ایسے سنگین جرم کی صلاحیت نظر نہیں آئی تھی۔ میں نے تھانے میں جا کر مخبروں کی فوج کو بلایا اور دلی جانے کی تیاری بھی کرنے لگا۔ روانگی سے پہلے 2 آدمی آ گئے۔ انہیں عابد کے گھر، فرزانہ کے ماں باپ کے گھر اور جمیلہ کے گھر کی نگرانی کرنے اور تینوں گھروں کے مردوں کے متعلق رپورٹ دینے کو کہا۔ میں چونکہ دلی جا رہا تھا، اس لیے اپنے ASI بشمبر ناتھ کو بتایا کہ وہ باقی مخبروں کی کیا کیا ڈیوٹی لگائے۔ میں ریلوے اسٹیشن چلا گیا۔ پیسنجر ٹرین نے صبح 5 بجے دلی پہنچایا۔ وہاں وقت گزارنے کے لیے پولیس ہیڈ کوارٹر چلا گیا اور ایک دوست کے کوارٹر میں جا کر سو گیا۔ 10 بجے آنکھ کھلی تو تیار ہو کر اس لیڈی ڈاکٹر کے کلینک میں پہنچا جس نے جمیلہ کا معائنہ کیا تھا۔ اسے جمیلہ کی رپورٹ دکھائی۔ اس نے پرانا ریکارڈ دیکھا اور رجسٹر سے دیکھ کر اس نے مریضوں کے کارڈ دیکھے اور جمیلہ کا کارڈ نکال لیا۔ یہ اینگلو انڈین لیڈی ڈاکٹر مسز فرانسس تھی۔ اس زمانے میں مریضوں کی آج والی بھرمار نہیں ہوتی تھی۔ 5-6 سال پرانا ریکارڈ ڈھونڈتے
اسے دیر نہ لگی، اس نے ذہن پر زور دے کر جواب دیا، یہ رپورٹ میری لکھی ہوئی ہے اور یہ بالکل صحیح رپورٹ ہے۔ پھر دونوں ڈاکٹروں کے پاس باری باری گیا، دونوں ہندو تھے۔ انہیں عابد کی رپورٹیں دکھائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ آدمی اولاد پیدا نہیں کر سکتا اور اس نقص کا کوئی علاج نہیں۔ دونوں کے پاس اپنے لیبارٹری ٹیسٹوں کی ٹائپ شدہ رپورٹوں کی کاربن کاپیاں موجود تھیں۔ میں نے بتا چکا تھا کہ میں پولیس آفیسر ہوں اور ضرورت پڑی تو انہیں کورٹ آنا پڑے گا۔ دونوں گواہی دینے پر آمادہ تھے۔ میں اسی روز دلی سے واپس اپنے تھانے چلا گیا۔ رات ہو چکی تھی۔ اب میں یہ لائن اختیار کرنا چاہتا تھا کہ بچی کو فرزانہ نے خود غائب کیا ہے اور الزام جمیلہ پر عائد کیا تاکہ عابد جمیلہ سے بدظن ہو جائے۔ لیکن میرا دماغ اس سوال پر آ کر چکرا جاتا تھا کہ کیا ماں اپنی دودھ پیتی بچی کو غائب کر سکتی ہے؟ اس سوال پر آ کر میں یہ سوچنے لگتا کہ یہ ڈرامہ صرف اسی صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ فرزانہ بچی کو زندہ یا مردہ جمیلہ کے گھر سے برآمد کرائے اور ایسی شہادت مہیا کرے کہ جمیلہ کا جرم ثابت ہو جائے۔ اس کے لیے کسی بڑے ہی قابل اور جرم کے ماہر دماغ کی ضرورت تھی۔ اب مجھے ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے تھے۔ عابد کی نوکرانی نے کہا تھا کہ وہ کھانا پکا کر 12 بجے گھر سے نکلی تھی، لیکن فرزانہ نے کہا تھا کہ نوکرانی 10 بجے چلی گئی تھی۔ تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ نوکرانی 1 بجے کے قریب گئی ہو اور فرزانہ کے ماں پر بچی کو ساتھ لے گئی ہو؟ عابد نے کہا تھا کہ اولاد پیدا نہ کرنے کا نقص جمیلہ میں ہے۔ اس نے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی رپورٹیں مجھ سے کیوں چھپائیں؟ کیا عابد کے پاس بچی کی پیدائش کے علاوہ کوئی اور ثبوت ہے کہ فرزانہ کا چال چلن اچھا نہیں؟ میں نے عابد کے گھر جا کر وہ دیوان دیکھا تھا جس پر سوئی ہوئی بچی کو ڈالا گیا تھا۔ میں ایک ایک چیز دیکھنے کے لیے مختلف کمروں میں گیا تھا۔ مجھے وہ چیز نظر نہیں آئی تھی۔ صبح 10 بجے کے قریب میں پھر عابد کے گھر چلا گیا۔ فرزانہ کا میک اپ گہرا اور تازہ تھا۔ اس کی ماں بھی وہیں تھی۔ عابد اپنے کام پر جا چکا تھا۔ میں نے فرزانہ اس کی ماں کو الگ کمرے میں بٹھا لیا۔ دونوں کی آنکھوں کو دیکھا، آنکھیں صاف تھیں۔ میں نے بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، بڑی ٹھنڈ ہے، پہلے مجھے چائے پلائیے۔ میں نے دوستانہ اور ہمدردانہ باتیں شروع کر دی۔ فرزانہ نے نوکرانی کو چائے کے لیے کہہ دیا۔ میں نے کہا، میں کل جمیلہ کے ہاں گیا تھا، بڑی خطرناک عورت ہے۔ آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے بچی پر وار کیا ہے، عابد کو ہی نہیں لے بیٹھی۔ فرزانہ تمہارے مقابلے میں جمیلہ تو نوکرانی لگتی ہے، عابد کو چاہیے کہ اسے فوراً طلاق دے دے۔ ماں بیٹی نے اکٹھا ہی بولنا شروع کر دیا۔ جمیلہ کے خلاف وہ زہر اگلا کہ میں بھی حیران رہ گیا۔ انہوں نے مجھ سے مشورہ لیا کہ عابد سے جمیلہ کو طلاق کس طرح دلائی جائے۔ وہ مجھے اپنا ہمدرد سمجھنے لگی۔ میں مخلص دوست کی طرح انہیں مشورے دیتا رہا۔ ماں نے پوچھا کہ جو جائیداد عابد جمیلہ کے نام کر چکا ہے وہ کس طرح واپس ہو سکتی ہے۔ میں نے اس مسئلے کا بے معنی سا حل پیش کر دیا اور جمیلہ کے خلاف بھی کچھ باتیں کی۔ چائے آئی، ہم پیتے رہے۔ ماں معلوم نہیں کیوں یا شاید دانستہ باہر نکل گئی۔ فرزانہ صوفے پر میرے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی اور بڑی بے تکلفی سے ایک ہاتھ میرے زانوں پر رکھ کر اور دوسرا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر بولی، آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں، جمیلہ کو طلاق دلا دیں۔ میں نے اس کا ہاتھ دبا کر کہا، یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرایا۔ اس وقت اس کی مسکراہٹ کوئی اور ہی قسم کی تھی۔ کوئی مرد اس مسکراہٹ کو ٹال نہیں سکتا۔ اس نے میرا ہاتھ دبایا اور کہا، آپ کی ہر فرمائش پوری کروں گی۔ میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ مجرم بالکل کچے تھے اور یہ تو آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ فرزانہ اور اس کی ماں نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ ان کی بچی برآمد کی جائے۔ ان پر عابد کی جائیداد اور جمیلہ کے خلاف حسد اس حد تک سوار تھا کہ میں نے جھوٹی دوستی اور بے تکلفی کا اظہار کیا تو وہ تمام پردے اٹھا کر میرے سامنے آ گئی۔ اس کے باوجود مجھے یہ یقین کرنا تھا کہ انہوں نے بچی خود غائب کی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بچی کو کوئی بردہ فروش یا کوئی اور پیشہ ور مجرم اٹھا لے گیا ہو اور ان ماں بیٹی نے جمیلہ پر شک کیا ہو یا جمیلہ کو اس میں ملوث کرنے کی سکیم بنا لی ہو۔ اس شک کے پیش نظر مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ چیز دیکھوں جو میں نے پہلے دن دیکھنے کی کوشش کی تھی لیکن نظر نہیں آئی تھی۔ میں نے فرزانہ سے کہا کہ اتنی زیادہ ٹھنڈ میں آپ نے بچی کے نیچے گدا بچھائے بغیر دیوان پر ڈال دیا تھا۔ دیوان پر گدا بچھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میرا بھی ایک دودھ پیتا بچہ تھا۔ اتنے چھوٹے بچے کے نیچے ایک چھوٹا سا گدا ضرور بچھایا جاتا ہے اور اکثر مائیں بچے کے پہلوؤں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گول تکیے ضرور رکھتی ہیں۔ مجھے گدے اور تکیوں کا خیال آیا تو میرا ذہن وہیں اٹک گیا۔ میرا سوال سن کر فرزانہ ذرا سی گھبرائی، پھر کہنے لگی، میں نے کمبل میں لپیٹ کر ڈال دی تھی۔ میں نے کہا، آپ کی پہلی بچی ہے، آپ نے تو اس کے لیے بڑا خوبصورت گدا بنایا ہوگا۔ میں نے سوال دوستانہ لہجے میں کہا۔ اس نے کہا کہ بہت خوبصورت۔ میں نے کہا، دکھائیے ذرا مجھے بھی، آپ نے بچے کے لیے خوبصورت سا گدا بنوانا ہے۔ فرزانہ کی گھبراہٹ نمایاں ہو گئی۔ اس نے مجھے ٹالنے کے لیے کوئی اور ہی بات شروع کر دی۔ فرزانہ کی ماں جو کمرے سے نکل گئی تھی واپس آ گئی۔ میرے ذہن میں ایک اور سوال آ گیا جو میں نے داغ دیا۔ میں نے پوچھا، آپ کو دودھ پریشان کرتا ہوگا؟ میں نے سوچا تھا کہ جوان اور تندرست لڑکی ہے، اس کا دودھ زیادہ اترتا ہوگا اور یہ بہت پریشان ہوتی ہوگی۔ فرزانہ کی بجائے اس کی ماں نے جواب دیا، دودھ تو بوتل سے پلاتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ اپنا کیوں نہیں پلاتی؟ ماں نے مسکرا کر جواب دیا، اسے شروع ہی سے ایک دوائی دے کر دودھ خشک کرا دیا تھا،
ابھی یہ بھی تو بچی ہے، اسی عمر میں اپنا دودھ پلانے لگی تو جسم بھدا ہو جائے گا، کمزوری بھی ہو جاتی ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ اکثر امیر زادیاں بچوں کو اپنا دودھ نہیں پلاتی، بلکہ دوائیوں سے دودھ خشک کرا دیتی ہیں تاکہ جسم خراب نہ ہو۔ فرزانہ کی ماں کا جواب سن کر میں نے اچانک یہ سوال کیا، بوتل کہاں ہے؟ ماں بیٹی نے بیک وقت ایک دوسری کی طرف دیکھا۔ میں نے دونوں کے چہروں کو دیکھا۔ میں نے گدے اور بوتل کا تیر ہوا میں چلایا تھا۔ وہ نشانے پر بیٹھا۔ ماں نے کھسیانی ہنسی ہنس کر کہا، وہ تو ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے پوچھا کب؟ فرزانہ اس کی ماں نے ایک ہی وقت جواب دیا، لیکن جواب دو تھے۔ ماں نے کہا کل اور بیٹی نے کہا پرسوں۔ میں نے ان پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں نے یہ سوال تفتیش کے سلسلے میں کیے ہیں۔ میں ظاہری طور پر ذاتی دلچسپی کا اظہار کر رہا تھا۔ وہاں سے میں اٹھنے ہی لگا تھا کہ ایک نوجوان کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا اور دروازے پر ہی رک گیا۔ فرزانہ نے ہنس کر کہا، آ جاؤ، تھانے دار صاحب بہت اچھے آدمی ہیں۔ اندر آ کر اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا۔ وہ خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کی خوبصورتی مردانہ نہیں بلکہ زنانہ تھی۔ میں نے اس وقت یہ رائے قائم کی تھی کہ وہ فرزانہ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ فرزانہ نے اس کا تعارف ان الفاظ میں کرایا، اس کا نام تجمل ہے۔ اس کے والدین بچپن میں مر گئے تھے۔ اسے میری خالہ نے پالا ہے۔ بہت پیارا لڑکا ہے۔ آپ اس کا گانا سنیں تو سیگل اور کانن بالا کو بھول جائیں۔ ان دنوں مرد گویوں میں سیگل اور عورتوں میں کانن بالا کی آوازیں بہت مشہور تھیں۔ میں نے گانا سننے پر آمادگی ظاہر کی تو فرزانہ نے اسے گانا سنانے کو کہا۔ اس نے سیگل کا گایا ہوا ایک بڑا ہی اداس گیت شروع کر دیا۔ گیت کی اداسی کے ساتھ اس نوجوان لڑکے کی آواز کے سوز نے میرے جذبات کو بھی ہلا ڈالا۔ گیت کے الفاظ کچھ اس طرح تھے کہ ایک بچہ ریت کا گھروندہ بناتا ہے اور اسے توڑ دیتا ہے۔ ایک دکھیارا انسان خدا سے کہتا ہے کہ وہ تو مورخ بالک ہے، خود ہی بناتا ہے، خود ہی توڑ دیتا ہے۔ تو خدا ہے، تیری شان یہ تو نہیں کہ بچے کی طرح خود ہی بنائے خود ہی بگاڑے۔ گیت کے آخری مصرے پر تجمل کے آنسو نکل آئے۔ وہ یتیم لڑکا تھا۔ میں اس کے جذبات کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ گیت کے الفاظ اس کے دل کی گہرائیوں سے نکل رہے تھے۔ گانے کے دوران فرزانہ کو میں نے دیکھا، وہ جن نظروں سے تجمل کو دیکھ رہی تھی انہیں سمجھنے میں کم سے کم مجھے کوئی غلطی نہیں لگ سکتی تھی۔ تجمل کے آنسو نکلے تو فرزانہ کے بھی آنسو نکل آئے۔ میں نے اس لڑکے کے ساتھ اس کے متعلق باتیں شروع کر دی۔ وہ جذباتی تھا۔ میں وہاں سے اٹھا تو میرے ذہن میں امید کی روشنی تھی۔ بچی کا گدا اور بوتل بچی کے ساتھ ہی گئی تھی۔ میں بہت حد تک یہ نتیجہ لے کر وہاں سے نکلا کہ بچی فرزانہ اور اس کی ماں نے غائب کی ہے۔ اگر بچی عابد کی نہیں تو تجمل کی ہے۔ میں تھانے پہنچا تو فرزانہ کے خاندان کی رپورٹ ملی۔ فرزانہ کی ماں 3 خامد کر چکی تھی، جن میں سے صرف ایک زندہ تھا، 2 مر چکے ہیں۔ جوانی میں اس نے غیر مردوں سے جنسی عیاشی بہت کی ہے۔ اسے خامدوں کی صرف جائیداد کے ساتھ دلچسپی رہی ہے۔ اس کے جو خامد مر گئے ہیں ان کے مکان اس نے اپنے نام لکھوا لیے، اور جو زندہ ہے اس نے اسے اس بنا پر طلاق دی تھی کہ اس کا چال چلن اور اس کی نیت بھانپ گیا تھا۔ فرزانہ اس کے آخری خامد کی بیٹی ہے۔ پہلے خامدوں سے اس کے 2 بیٹے ہیں جو جوان ہو کر کہیں چلے گئے ہیں۔ فرزانہ کو وہ اپنے ڈھنگ کی ٹریننگ دے رہی ہے۔ کوئی شریف گھرانہ اس لڑکی کا رشتہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ عابد کے ساتھ یہ رشتہ فرزانہ کی خالہ نے 2-3 عورتوں کو ساتھ ملا کر کیا تھا۔ ظاہر ہے دلچسپی عابد کی جائیداد کے ساتھ تھی۔ جمیلہ کے گھرانے کی رپورٹ صاف تھی۔ عابد اور فرزانہ کے گھر کے متعلق یہ اطلاع ملی کہ تجمل نام کا ایک خوبصورت لڑکا عابد کی غیر حاضری میں عابد کے گھر جاتا ہے۔ شادی سے پہلے بھی اس لڑکے کے فرزانہ کے ساتھ تعلقات بیان کیے گئے۔ میں نے عابد کی نوکرانی کو ابھی ایک طرف کیا ہوا تھا۔ یہ میرا دانستہ اقدام تھا۔ اسے میں موقع دینا چاہتا تھا کہ یہ سمجھ لے کہ اسے تفتیش میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ وہ اس جرم میں ضرور شامل تھی۔ میں نے عابد کو تھانے بلایا۔ اب میں سیدھی باتیں کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ عابد سے میں نے کہا، مرد کا قدرتی نقص کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہوتی۔ آپ شاید یہ اعتراف کرنے میں بے عزتی سمجھتے ہیں کہ آپ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں۔ یہ وصف تو قدرت نے آپ کو دیا ہی نہیں، اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ عابد نے مجھے جھٹلانے کی کوشش کی۔ میں نے لیڈی ڈاکٹر اور دونوں ڈاکٹروں کی رپورٹیں اس کے آگے رکھ دیں۔ وہ کبھی ان رپورٹوں کو دیکھتا اور کبھی ادھر ادھر دیکھتا، جس سے اس کی گھبراہٹ ظاہر ہوتی تھی۔ اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا، اور جب اس نے میری طرف دیکھا تو میں نے پوچھا، آپ کو پتا چلا تھا کہ فرزانہ کی گود ہری ہونے والی ہے اور آپ کی مراد پوری ہو گئی، تو آپ خوش کیوں نہیں ہوئے تھے؟ آپ کو افسوس کیوں ہوا تھا؟ فرزانہ کے ساتھ آپ کی انبن کیوں ہو گئی تھی؟ وہ واقعی سیدھا آدمی تھا۔ میں نے یہ سوال کر کے کوئی ایسا راز بے نقاب نہیں کیا تھا جو 7ویں زمین کے نیچے دفن تھا۔ اسے فوراً سمجھ لینا چاہیے تھا کہ پردے کی یہ باتیں مجھے فرزانہ اور جمیلہ نے بتائیں، اور ڈاکٹروں کی رپورٹیں مجھے جمیلہ نے دی ہیں۔ اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ کسی ایک بھی سوال کا جواب نہ دیا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے مردانہ وقار کو سخت ٹھیس پہنچی ہے۔ کوئی مرد کسی مرد سے یہ نہیں سننا چاہتا کہ وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں۔ عابد کی تو زبان ہی گنگ ہو گئی۔ میں چند منٹ اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، پھر میں نے اس پر بوم پھینکا۔ میں نے کہا کہ آپ کو یقین ہے کہ بچی کا باپ تجمل ہے؟ عابد کو یوں جھٹکا لگا جیسے میں نے اس کے جسم کے ساتھ بجلی کا ننگا تار لگا دیا ہو۔ اس نے بڑی دھیمی آواز میں کہا، آپ کو کس نے بتایا، جمیلہ یا فرزانہ نے؟
جمیلہ کو اس بات کا علم ہی نہیں، میں نے کہا، اور فرزانہ اپنے گناہ کبھی تسلیم نہیں کرے گی۔ عابد صاحب گھبرا نہ جائیں، میری مدد کریں، مجھے بچی برآمد کرنی ہے۔ وہ اچانک بڑی ہی جاندار آواز میں بول پڑا، مجھے اس بچی کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ بچی جمیلہ نے نہیں اٹھائی اور نہ اس نے اٹھوائی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ فرزانہ کے ساتھ میری انبن ہو گئی ہے۔ شادی کے فوراً بعد تجمل نے میرے گھر آنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اپنی سادگی میں اسے فرزانہ کا بھائی سمجھا تھا۔ میں اس حقیقت سے اچھی طرح واقف تھا کہ وہ اس کا خالہ زاد ہے، لیکن خالہ زاد سگے بھائی نہیں ہوتے۔ تھوڑے ہی عرصے میں مجھے شک ہونے لگا کہ فرزانہ اور تجمل کے تعلقات مشکوک ہیں۔ میری نوکرانی اس روز سے میرے گھر میں ہے جس روز سے جمیلہ میرے گھر آئی تھی۔ مجھے اس پر بھروسہ تھا۔ ایک روز میں نے نوکرانی سے کہا کہ وہ تجمل اور فرزانہ پر نظر رکھے، لیکن اس نے دونوں کی تعریفیں شروع کر دی اور کہا کہ آپ ایسا شک نہ کریں، وہ تو بہن بھائی ہیں۔ ایک روز میں نے بہن بھائی کو نازیبا حرکتیں کرتے دیکھ لیا۔ فرزانہ، اس کی ماں اور نوکرانی نے مجھے ایسا گھیرا کہ مجھے یقین کرنا پڑا کہ میں نے جو دیکھا وہ شریفانہ حرکت تھی۔ میں جب تنہا ہوتا تھا تو مجھے یقین ہو جاتا تھا کہ تجمل اور فرزانہ کے مراسم ناجائز ہیں، مگر فرزانہ اور اس کی ماں کا سلوک دیکھتا، ان کی باتیں سنتا تو میں اپنے آپ کو کوسنے لگتا کہ میں نے بلا وجہ ایسا ذلیل شک کیا۔ میں ایک روز یہ بہانہ کر کے دلی کاروباری کام سے جا رہا ہوں، دلی کے ایک اور ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ اس نے میرا معائنہ اس طرح کیا جس طرح پہلے 2 ڈاکٹروں نے کیا تھا۔ اس نے بھی یہی فیصلہ دیا کہ میرا خون اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں۔ میں واپس آیا تو فرزانہ نے مجھے یہ خبر سنائی کہ اس کی گود ہری ہونے کی پہلی نشانیاں ظاہر ہو گئی ہیں۔ میرا دماغ چکر آ گیا۔ میں نے فرزانہ سے کچھ بھی نہ کہا۔ میں بہت بڑی غلطی کر چکا تھا۔ میں کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ مجھے سزا ملنی شروع ہو گئی۔ فرزانہ سے مجھے نفرت ہو گئی۔ میں نے جمیلہ سے کہا کہ وہ میرے گھر آ جائے، لیکن فرزانہ کی موجودگی میں وہ میرے گھر نہیں آنا چاہتی تھی۔ میں فرزانہ کو طلاق بھی نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے اسے بلانا چھوڑ دیا اور اس نے اور اس کی ماں نے میرے اشاروں پر ناچنا شروع کر دیا۔ میں گھر آتا تو فرزانہ کی ماں میرے بوٹوں کے تسمے کھولنے بیٹھ جاتی۔ فرزانہ میرے پاس بیٹھ کر روتی اور اپنی محبت کا یقین دلاتی۔ میں نے اسے کبھی بھی نہیں کہا کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میرا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ فرزانہ اور اس کی ماں جب مجھے اپنے پیار میں جکڑتی تو میں اس دھوکے میں آ جاتا کہ آنے والے بچے کا باپ میں ہی ہوں۔ مجھے رام کر کے فرزانہ جمیلہ کے خلاف باتیں شروع کر دیتی۔ میں جب جمیلہ کے پاس جاتا تو میرا ذہن صاف ہو جاتا۔ وہاں کوئی مکر اور فریب نہیں تھا۔ میں نے 2 مکان اور ایک دکان جمیلہ کے نام رجسٹری کر دی۔ مجھے اپنی نوکرانی پر کوئی بھروسہ نہیں رہا۔ معلوم ہوتا تھا کہ ماں بیٹی پیسے سے اس کا منہ بند رکھتی ہیں۔ بچی پیدا ہوئی اور 3 ماہ کی ہوئی تو ایک روز مجھے اطلاع ملی کہ بچی کو کوئی اٹھا لے گیا ہے۔ آپ سچ پوچھیں تو اس اطلاع سے مجھے کوئی افسوس نہیں ہوا، مگر میں نے یہ بھی دیکھا کہ فرزانہ کو بھی جیسے کوئی افسوس نہیں تھا۔ اس کی ماں نے رونے کی تھوڑی سی ایکٹنگ کی، پھر دونوں جمیلہ کو برا بھلا کہنے بیٹھ گئیں۔ نوکرانی نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ تینوں نے کہا کہ جمیلہ یہاں آ کر کئی بار یہ دھمکی دے گئی ہے کہ اگر اس گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا تو بچہ اس گھر میں نہیں رہے گا۔ مجھ پر خاموشی طاری ہو گئی۔ میں ایسا چالاک آدمی نہیں ہوں، ایسے لوگوں سے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ میں نے صرف محلے والوں کو دکھانے کے لیے تھانے میں رپورٹ درج کرا دی۔ میں کسی کو یہ بتانے سے بھی گھبراتا تھا کہ بچی میری نہیں۔ اب میری دلچسپی یہ نہیں کہ بچی برآمد کر کے مجھے دلائی جائے، بلکہ یہ سراغ لگایا جائے کہ بچی کو کس نے غائب کیا ہے۔ میں آپ کو یہ راز بتا سکتا ہوں کہ جمیلہ ایسا جرم نہیں کر سکتی۔ بچی فرزانہ اور اس کی ماں نے غائب کی ہے۔ یہ بچی میری نہیں ہے۔ میری نوکرانی اس جرم میں شریک ہے۔ میں کوئی ثبوت نہیں دے سکتا۔ عابد کا بیان میں نے بہت مختصر لکھا ہے۔ وہ پورا 1 گھنٹہ بولتا رہا تھا۔ ایک بار اس کے آنسو بھی نکل آئے تھے۔ اس نے کام کی بہت سی باتیں بتا دیں اور میرا ذہن اس معاملے میں صاف ہو گیا کہ بچے کی گمشدگی کے پیچھے فرزانہ اس کی ماں کا اپنا ہاتھ ہے، اور اس جرم میں نوکرانی بھی شامل ہے اور تجمل بھی۔ مجھے شک یہ تھا کہ بچی نوکرانی کے گھر میں ہوگی۔ میں نے عابد سے نوکرانی کے گھر کے متعلق پوچھا تو اس نے ایسے علاقے کا نام لیا جہاں اسی کلاس کے لوگ رہتے تھے۔ وہاں جواری اور چھوٹے موٹے جرائم کرنے والے لوگ بھی رہتے تھے۔ اس آبادی کے لوگوں کا آپس میں اتفاق بہت تھا۔ وہ ایک دوسرے کے جرائم پر پردہ ڈالے رکھتے تھے۔ چوری کا مال وہاں جا کر غائب ہو جاتا تھا۔ ایک گھر میں جوا چل رہا ہو تو ساتھ والے گھر کے لوگ چوکیداری کرتے تھے۔ اس بستی کے کسی گھر پر چھاپا ہمیشہ ناکام رہتا تھا۔ کچے کچے چھوٹے چھوٹے مکان ایک جھرمٹ کی شکل میں تھے۔ تنگ اور گندی گلیاں، ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی۔ اس بستی کے کسی گھر پر چھاپا ہمیشہ ناکام رہتا تھا۔ کچے کچے چھوٹے چھوٹے مکان ایک جھرمٹ کی شکل میں تھے۔ تنگ اور گندی گلیاں، ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی۔ اس آبادی کے بچے دور سے کسی مشکوک آدمی کو آتا دیکھتے تو کانوں کان ساری آبادی کو خبردار کر دیتے تھے۔ وہاں جو شریف قسم کے ہنسامے، بیرے اور گھروں کے نوکر رہتے تھے وہ دوسروں کے ڈر سے ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ اس لیے میں نے نوکرانی کے گھر چھاپا مارنے کو نظر انداز کر دیا۔ اس کی بجائے میں نے ایک اور پروگرام بنایا۔ یہ میری غلطی تھی۔ میں نے یہ غلطی مسلمان گھرانوں کی عزت بچانے کی خاطر کی۔ میں اس معاملے میں خاصا جذباتی ہوا کرتا تھا۔ میں نے اپنے پولیس کے فرائض سے ہٹ کر یہ سوچا کہ فرزانہ اس کی ماں سے کہوں کہ وہ بچی خود ہی گھر لے آئیں۔
اور میں اس شرط پر اس کے خلاف مقدمہ قائم نہیں کروں گا کہ فرزانہ عابد سے طلاق لے کر تجمل کے ساتھ شادی کر لے۔ ایسا اقدام میرے فرائض میں شامل نہیں تھا بلکہ فرائض کے منافی تھا۔ میں دراصل جمیلہ کو عزیز سر نو عابد کے گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے اور عابد اپنی لرزش کی سزا بھگت چکا تھا۔ میں فرزانہ کے گھر چلا گیا، وہ مجھے بے تکلفی سے ملی۔ اس کی ماں بھی دوڑی آئی۔ میں نے اس کی ماں کو کمرے سے نکال دیا۔ میرے رویے میں اب دوستی کا رنگ ناپید تھا۔ میں نے فرزانہ سے کہا، فرزانہ جیل جانا چاہتی ہو یا اپنی ماں کے گھر؟ اس کے چہرے اور آنکھوں میں جو تبدیلی آئی وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ہونٹوں سے اس کے کوئی بات نہیں نکلی۔ میں نے اسے کہا کہ میری بات پورے دھیان سے سنو۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہندو تھانے دار ہوتا تو اب تک تم اور تمہاری ماں تجمل تمہاری نوکرانی حوالات میں بند ہوتی اور بچی برآمد ہو چکی ہوتی۔ میں مسلمان ہوں، تمہیں ساری عمر کی بے عزتی سے بچانا چاہتا ہوں۔ کوئی ماں اپنی بچی کو خود غائب نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا، عابد صاحب کو خدا نے 12 سال بعد یہ بچی عابد کی نہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کا باپ تجمل ہے۔ تم انگریزی پڑھ سکتی ہو۔ نہیں، میں نے ڈاکٹروں کی رپورٹیں سے دکھا کر کہا، عابد کسی بچے کا باپ نہیں بن سکتا۔ یہ ڈاکٹروں نے لکھا ہے۔ تم جائیداد کے چکر میں پڑھ کر سیدھی جیل جا رہی ہو۔ میں تمہیں اس چکر سے بچانا چاہتا ہوں۔ بچی کو گھر لے آؤ۔ لیکن بچی ہے کہاں؟ وہ ابھی تک مجھے چکر دے رہی تھی۔ جہاں تم نے اسے بھیجا؟ میں نے کہا، جہاں تم نے دودھ کی بوتل، بچی کے گدے اور کپڑے بھیجے۔ تم بچی نہیں لاؤ گی تو آج شام سے پہلے میں وہاں سے بچی کو لے آؤں گا۔ پھر تم اپنی ماں نوکرانی تجمل کے ساتھ 3 سال کے لیے جیل خانے میں چلی جاؤ گی۔ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ دیوڑی میں سے گزر کر کوئی باہر گیا ہے۔ میں ادھر توجہ نہ دے سکا کیونکہ فرزانہ نے بڑی زور سے چلانا شروع کر دیا۔ امی امی ادھر آنا ذرا، دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کی ماں فوراً کمرے میں آ گئی۔ تب میں نے سمجھا کہ وہ دروازے کے ساتھ ہی کھڑی باتیں سن رہی تھی۔ میں نے اسے بھی یہی باتیں کہیں جو میں فرزانہ سے کہہ چکا تھا۔ وہ پرانی کھلاڑی تھی، ایسی بھولی بنی جیسے بڑی ہی سیدھی سادی عورت ہو اور جیسے اسے میری کوئی بات سمجھ میں ہی نہ آ رہی ہو۔ تجمل اور فرزانہ کے تعلقات کے متعلق اس نے قرآن کی قسمیں کھائیں اور کہا کہ یہ منہ بولے بہن بھائی ہیں۔ یہ تو جمیلہ اور عابد نے آپ کے کان بھر دیے ہیں۔ میں نے اس کے ساتھ آدھا گھنٹہ مغز کھپائی کی مگر یہ عورت پروں پر پانی نہیں پڑنے دے رہی تھی۔ مجھے بہرحال یقین ہو چکا تھا کہ بچی ان دونوں نے غائب کی ہے اور اب انہیں ڈھیل دی تو یہ بچی کا گلا گھونٹ کر لاش جمیلہ کے گھر پھینکنے کی کوشش کریں گی، اور یہ حرکت رات کو ہی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچی کو زندہ ہی اس کے گھر کسی طرح رکھیں اور لوگوں سے کہیں کہ جمیلہ کے گھر چل کر دیکھو، بچی کو اس نے چھپا رکھا ہے۔ یہ تو میری قیاس رائے تھی کہ وہ بچی کو اب کس طرح استعمال کریں گی۔ ایسے استعمال کرنے کے لیے بڑے ہی قابل دماغ کی ضرورت تھی۔ دگنا دوں گی، آپ ہمیں اس طرح پریشان نہ کریں۔ میرے صبر، تحمل اور اسلامی جذبے کی حد ختم ہو گئی۔ میرا ہیڈ کانسٹیبل اور ایک کانسٹیبل باہر کھڑے تھے۔ میں نے باہر جا کر کانسٹیبل کو عابد کی دفتر نما دکان کا پتہ دیا اور اسے کہا کہ فوراً گھر آ جائے۔ وہ دوڑتا گیا۔ میں کمرے میں آ کر باورچی خانے میں چلا گیا، پھر دوسرے 3-4 کمروں میں گیا۔ مجھے نوکرانی نظر نہ آئی۔ فرزانہ اس کی ماں بھی کمرے سے باہر آ گئی۔ میں نے ان سے پوچھا، نوکرانی کہاں ہے؟ ماں نے کہا یہیں تھی، اور اس نے اس کو آوازیں دینی شروع کر دیں، پھر بولی شاید چلی گئی ہے۔ تب مجھے یاد آیا کہ جس وقت فرزانہ نے کمرے میں ماں کو بلایا تھا اس وقت کوئی ڈیوڑی میں سے نکل کر باہر گیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، اس وقت وہ کہاں گئی ہوگی؟ ماں اور بیٹی کا لب و لہجہ بتا رہا تھا کہ ماں نے میری وہ باتیں سن لی ہیں جو میں فرزانہ سے کر رہا تھا۔ اس نے نوکرانی کو بھگا دیا کہ بچی کو غائب کر دو۔ میرے پاس صرف ہیڈ کانسٹیبل ہی تھا۔ میں تھانے سے مزید کانسٹیبل بلانے کا وقت بچانے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ میں اب ان عورتوں کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ ان دونوں کو زیر حراست سمجھ کر انہیں کمرے میں بٹھا لے اور ادھر ادھر نہ ہونے دے۔ میں خود تھانے کی طرف دوڑا۔ مجھے کم سے کم 4 کانسٹیبلوں کی ضرورت تھی۔ نوکرانی کو گئے بہت وقت ہو گیا تھا۔ مجھے تھانے تک پہنچتے کچھ وقت لگ گیا۔ میں نے 4 کی بجائے 6 لاٹھی بردار کانسٹیبل ساتھ لیے اور اس آبادی کی طرف نکل کھڑا ہوا جہاں نوکرانی رہتی تھی۔ ایک تانگا رک کر ہم 7 افراد اسی میں بیٹھ گئے۔ آبادی تک پہنچے، کانسٹیبلوں کو آبادی کے راستے روکنے کے لیے بھیج دیا اور ایک آدمی سے نوکرانی کے گھر کا پتہ پوچھ کر میں اس کے گھر تک پہنچا۔ ایک لاغر اور مریض سا آدمی باہر کا دروازہ بند کر کے تالا لگا رہا تھا۔ میرے ساتھ والے آدمی نے بتایا کہ یہ اس کا خاوند ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے تالا چھین کر پرے پھینک دیا اور دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ چھوٹا سا صحن اور صرف ایک ہی کمرہ تھا۔ میں نے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ حامد نے معصوم بن کر جواب دیا، وہ تو صبح سے کام پر گئی ہوئی ہے، رات کو آئے گی۔ میں نے اس کی بات سنی، انسنی کر دی اور کمرے میں چلا گیا۔ میں نے اس عورت کے حامد کو کان سے پکڑ کر گھسیٹا اور دھکا دے کر اندر پھینک دیا۔ وہ منہ کے بل گرا۔ میں نے کہا، بچی کی جو چیزیں یہاں پڑی ہیں وہ نکال دو۔ وہ گھبرایا ہوا اٹھ رہا تھا۔ میرے ساتھ ایک کانسٹیبل تھا۔ اس نے لاٹھی کا نیچے والا سرا اس کے سینے پر رکھ کر زور سے دبایا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا اور زور سے دبایا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ کانسٹیبل نے کہا، سنا نہیں؟
انہوں نے کیا کہا ہے؟ اس نے گردن گھما کر دیکھا۔ میں نے اس کے سینے سے کانسٹیبل کی لاٹھی ہٹا دی۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ مر ہی نہ جائے۔ وہ تو لاش کی مانی تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ اس نے چپ چاپ ایک ٹرنک کھولا اور اس میں سے بچی کے 4 فراک، 2 سویٹریں، اونی موزے، دودھ کی بوتل اور 2-3 اور چیزیں نکال دی۔ میں نے پوچھا بچی کہاں ہے؟ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا وہ لے گئی ہے۔ کہاں؟ کوئی سی قسم لے لو، اس نے مجھے نہیں بتایا۔ اس نے جواب دیا اور رو پڑا، کہنے لگا 1 گھنٹہ ہوا دوڑتی آئی تھی، بچی کو کمبل اور گدے میں لپیٹ کر اٹھا لی اور مجھے کہا کہ بچی کی تمام چیزیں ٹرنک میں رکھ دو۔ میں نے رکھ دی۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ باہر تالا لگا کر کہیں چلے جاؤ، رات کو آنا، میں رات دیر سے آؤں گی۔ پھر وہ چلے گی اور میں نے بچی کی ساری چیزیں چھپا دیں۔ میں فوراً باہر نہیں کیا، اب جا رہا تھا کہ آپ آ گئے۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ بچی کو کہاں لے گئی ہے؟ اس نے پھر ہاتھ جوڑ دیے اور کہا حضور میں اس عورت کا خاوند ضرور ہوں لیکن اس کا محتاج ہوں۔ میں دمے کا مریض ہوں، ذرا سی محنت کرتا ہوں تو دمے کا ایسا دورہ پڑتا ہے کہ بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ یہ عورت نوکری چاکری کر کے مجھے پال رہی ہے۔ خدا نے 3 بیٹے دیے تھے، تینوں مر گئے ہیں۔ میں اس عورت کے کسی کام میں دخل نہیں دیتا۔ ایک روز بچی کو لے آئی اور مجھے بتایا کہ اپنا کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا۔ یہ ایسے گھر سے مانگ کر لائی ہوں جہاں پہلے ہی 7 لڑکیاں ہیں، اسے پالوں گی۔ اس نے بہت سارے نوٹ بھی ٹرنک میں رکھے اور مجھے بتایا کہ یہ بچی کے ماں باپ نے دیے ہیں۔ حضور مجھے پہلے ہی روز سے شک تھا کہ یہ کوئی اور ہی معاملہ ہے، لیکن میں اس کا حکم مانا کرتا ہوں، اس سے کچھ پوچھنے کی جرات نہیں کرتا۔ میں نے اسے مزید معلومات لینے کے لیے کہا کہ وہ تھانے چلے۔ بچی کی جو چیزیں برآمد ہوئی تھیں ان کا مشیر نامہ تیار کیا، ضروری کارروائی کی، اسے ساتھ لے کر تمام کانسٹیبلوں کو اکٹھا کیا، اسے 4 کانسٹیبلوں کے ساتھ تھانے بھیج دیا اور خود 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر عابد کے گھر کی طرف چلا گیا۔ وہاں تک پہنچتے کچھ وقت لگ گیا، اب تو ایک منٹ قیمتی تھا۔ مجھے بچی کو بچانا تھا۔ میں سمجھ گیا فرزانہ اس کی ماں اور نوکرانی کو قبل از وقت پتہ چل گیا تھا کہ میں جان چکا ہوں کہ بچی نوکرانی کے گھر میں، چنانچہ انہوں نے فوری کارروائی کر کے بچی کو وہاں سے اٹھا لیا۔ میں اپنی اس غلطی پر پچھتانے لگا کہ ان عورتوں کو مسلمان سمجھ کر ان کی عزت بچانے کا ارادہ کیا اور اپنی ڈیوٹی سے کوتاہی کی۔ مجھے عابد کے بیان کے فوراً بعد ان تینوں کو حراست میں لے لینا چاہیے تھا یا انہیں شامل تفتیش مشتبہ قرار دے کر تھانے لے جا کر بٹھا دیتا اور نوکرانی کو تفتیش کی ایسی چکی میں پیستا کہ وہ خود بچی برآمد کرا دیتی۔ مگر مجھے مسلمانوں کی محبت نے مارا اور میں بوگیر کتے کی طرح بھاگا پھر رہا تھا۔ میرا مسئلہ اب یہ تھا کہ بچی کو زندہ برآمد کروں۔ وہ حلال کی تھی یا حرام کی، میرے لیے وہ معصوم اور بے گناہ بچی تھی۔ بچی کا قتل میری برداشت سے باہر تھا۔ اوپر سے شام ہو گئی تھی، یہ کہ اضافی دشواری پیدا ہو گئی۔ میں نے ایک تانگا پکڑ لیا اور اسے اپنے ساتھ رہنے کو کہا۔ اسے رات بھر کے پیسے پوچھے تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا لیچا یہ آپ کا اپنا تانگا ہے، پیسے آپ ہی سے لینے۔ ہماری مجبوری دیکھیے کہ ایسے خطرناک کیسوں کی تفتیش کے لیے ہمارے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی تھی۔ میں نے تانگے والے کو یقین دلایا کہ اسے پیسے ملیں گے، یہ بیگار نہیں۔ وہ خوش ہو گیا۔ میرے ساتھ 2 کانسٹیبل تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ بچی کو یہ لوگ جمیلہ کے گھر نہ پھینک دیں۔ میں نے کانسٹیبل کو جمیلہ کے گھر کا اتا پتہ بتا کر کہا کہ وہ جمیلہ کے باپ سے کہے کہ آج رات اپنے گھر کا پہرا دیں۔ سردیوں کی راتیں تھیں، لوگ اندر ہوتے تھے۔ میں نے پیغام بھجوایا کہ رات اپنی چھتوں پر بھی نظر رکھیں اور محلے کے 2-3 آدمی رات کے وقت کہیں چھت پر چھپے رہیں۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ انہیں ساری بات بتائے تاکہ وہ گھبرا نہ جائیں۔ دوسرا کانسٹیبل میرے ساتھ تھا۔ میں عابد کے گھر پہنچا، دروازے پر دستک دیے بغیر اندر چلا گیا۔ دروازے کے سامنے والے کمرے میں مجھے فرزانہ، اس کی ماں اور نوکرانی سر جوڑے ہوئے بیٹھی نظر آئیں۔ نوکرانی کا ان عورتوں کے ساتھ یوں بیٹھنا سارے شکوک رفع کر رہا تھا۔ میں نے نوکرانی کی چٹیا پکڑی اور کھینچ کر اسے لٹو کی طرح گھما دیا، پھر اسے سیدھا کر کے پوچھا بچی کہاں ہے؟ اس نے بڑی زور زور سے رونا چیخنا شروع کر دیا۔ مجھے رحم اس لیے نہیں آیا تھا کہ یہ عورتیں مجرم تھیں، غصے کی وجہ یہ تھی کہ میں انہیں جیل خانے اور رسوائی سے بچانا چاہتا تھا اور وہ مجھے چکر دے رہی تھیں۔ میں نے فرزانہ اس کی ماں سے پوچھا اب بھی وقت ہے، بتا دو بچی کہاں ہے؟ انہوں نے بھی نوکرانی کی طرح رونا اور چیخنا شروع کر دیا۔ عابد گھر میں نہیں تھا۔ 3 عورتوں کی چیخو پکار سے محلے کی عورتیں، بچے اور 5 مرد وہاں جمع ہو گئے۔ میں نے گھر کی تلاشی لی، کوئی کونا نہ چھوڑا، بچی کا کوئی سراغ نہ ملا۔ میرے پاس ایک کانسٹیبل تھا، مجھے اب تجمل کو پکڑنا تھا اور نہ جانے کہاں کہاں چھاپے مارنے تھے، اور یہ خیال بھی تھا کہ بچی شہر سے باہر بھی لے جائی جا سکتی ہے۔ ریلوے اسٹیشن، لاریوں کے اڈے اور شہر سے باہر جانے والے راستوں کی ناکہ بندی ضروری تھی۔ میں نے محلے کے ایک آدمی کو یہ کہہ کر تھانے دوڑایا کہ ASI ہیڈ کانسٹیبل اور 4 کانسٹیبلوں کو فوراً بلا لائے۔ میں نے جو تانگا روکا ہوا تھا وہ اسے دے دیا۔ ادھر تینوں عورتیں تماشائیوں کو دیکھ کر زور زور سے رو رہی تھیں جیسے ان پر ظلم ہو رہا ہو۔ میں نے ڈیوڑی سے تماشائیوں کو ہٹا دیا اور ان عورتوں سے کہا کہ اب وہ آسمان میرے سر پر پھینک دے پھر بھی وہ قانون کے پھندے سے نہیں نکل سکیں گی۔ میں نے کانسٹیبل کو ڈیوڑی میں کھڑا کر دیا اور خود اندر ٹہلنے لگا۔ فرزانہ نے مجھے سر کے اشارے سے کمرے میں چلنے کو کہا اور خود کمرے کے دروازے میں جا کھڑی ہوئی۔ اس کی ماں اور نوکرانی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں فرزانہ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دروازہ بند کر لیا، آگے آ کر میرے ہاتھ پکڑ لیے اور بولی مجھے ہر وقت اپنا غلام سمجھیں، جب بھی اور جہاں بھی بلائیں گے میں آ جایا کروں گی۔
آئیے میں دروازہ بند کر دیتی ہوں۔ ایسی پیشکش کبھی کبھی تھانے داروں کو ہوا کرتی ہے۔ ایسی خوبصورت اور نوجوان لڑکی کو ٹھکرانا کسی مرد کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ دین دھرم والے روپے پیسے کی رشوت کو ٹھکرا دیا کرتے تھے، لیکن ایسی دلکش رشوت سے منہ موڑنے کے لیے پتھر جیسے کردار کی ضرورت ہوتی تھی۔ یہ رشوت آج بھی چلتی ہے اور قتل، ڈاکے اور اغوا کی پکڑی ہوئی وارداتیں گول ہو جاتی ہیں۔ میں اس وقت جوان تھا، ننگی گالیاں دیا کرتا تھا، انتہائی ذلیل بکواس کر لیتا تھا۔ ان کے بغیر تفتیش مکمل نہیں ہوتی تھی، لیکن مجھ میں یہ وصف معلوم نہیں کہاں سے آ گیا تھا کہ مسلمان عورت کی خاطر اپنی نوکری کو بھی خطرے میں ڈال دیا کرتا تھا۔ کہاں یہ مسلمان بیٹی مجھے اپنا آپ رشوت کے طور پر پیش کر رہی تھی۔ میں وہ باتیں اور حرکتیں لکھنا نہیں چاہتا جو اس نے مجھے گمراہ کرنے کے لیے کی اور میرے کردار اور ایمان کو کیسی کڑی آزمائش میں ڈالا۔ یہ باتیں بہت ہی ننگی اور فحش ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بچیاں ایسی باتیں پڑھیں۔ میں نے اسے کچھ بھی نہ کہا۔ دروازے کی طرف چلا تو اس نے میرا راستہ روک لیا۔ میرا جسم کانپ رہا تھا اور شاید میرا دماغ چکرا رہا تھا۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ یہ ہے وہ لڑکی جسے رسوائی سے بچانے کے لیے میں نے اپنے فرائض میں کوتاہی کی تھی، مگر اس لڑکی نے آزار بند کھول کر اس طرح چھوڑ دیا تھا کہ اس کی شلوار اس کے پاؤں میں گری ہوئی تھی۔ دروازے کی چٹخنی کھلی تھی۔ میں دروازے کی طرف چلتا تو وہ مجھے روک لیتی۔ میں نے تنگ آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کے بال مٹھی میں لے کر بڑی زور سے کھینچے اور مروڑا دے کر لڑکی کو پرے پھینک دیا۔ لڑکی دانت پیسنے لگی اور اس کے منہ سے سی کی ہلکی سی آواز نکلی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ فرزانہ کی ماں اور نوکرانی نے ہاتھ مل مل کر چلانا شروع کر دیا۔ ہائی، یہ دیکھو کیا ظلم ہو رہا ہے۔ ہماری بیٹی پر جھوٹا الزام لگا کر اس کی عزت لوٹ رہا ہے۔ وہ یہی کچھ بکتی کمرے سے نکل گئی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کیا چال ہے۔ انہیں غالباً یہ توقع تھی کہ میں فرزانہ کی پیشکش قبول کر لوں گا اور وہ مجھے موقع پر پکڑ لیں گی۔ فرزانہ بھی چالاک تھی۔ اس نے یہ سوچا ہوگا کہ میں اسے قبول تو کر نہیں رہا، اس لیے ڈرامہ مکمل کرنے کے لیے شلوار ہی اتار دوں۔ ان عورتوں کو یہ امید ہوگی کہ میں ڈر جاؤں گا اور اپنے جرم کو چھپانے کے لیے ان کی شرطیں مان لوں گا، لیکن میں نے کچھ بھی نہ کیا۔ وہ چیختی رہی، منہ میں جو آیا بکتی رہیں اور میں ان کے سامنے ڈالتا رہا۔ پولیس والوں کا واسطہ تو اس سے بھی زیادہ ذلیل اور خطرناک صورتحال سے پڑ جاتا ہے۔ بڑے بڑے ڈاکوؤں، قاتلوں، فرزانہ سے زیادہ حسین و چالاک لڑکیاں، کٹی پٹی لاشوں اور نامی گرامی استادوں سے جن کا واسطہ پڑتا ہے، وہ اگر 3 عورتوں سے ڈر جائیں تو قانون کا اللہ ہی حافظ ہے۔ وہ بکتی رہیں اور میں ان کے سامنے اس طرح ٹہلتا رہا جیسے میرے کان ہی نہیں ہیں۔ بدبختوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ انہوں نے مجھ پر ثابت کر دیا ہے کہ وہ مجرم ہے اور جرم سے بچنے کے اوچھے طریقے بھی جانتی ہیں۔ یہ دیکھ کر یہ شخص تو پتھر ہے یا برف ہے، وہ خود ہی چپ ہو گئی۔ اتنے میں عابد آ گیا۔ اسے دیکھ کر معلوم نہیں کیوں میری ہنسی نکل گئی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی جو میری ہنسی سے دور ہو گئی۔ وہ مسکرایا۔ میں نے کہا، خدا کے بندے، تم طوائفوں کے جال میں پھنسے ہوئے ہو۔ اسے دیکھ کر تینوں چپ ہو گئیں۔ فرزانہ نے شلوار باندھ لی تھی۔ ان کا ڈرامہ فلاپ ہو گیا تھا۔ میں نے عابد کو بتایا کہ یہ تینوں حراست میں ہیں، ابھی انہیں پولیس اسٹیشن لے جا رہا ہوں، تم جمیلہ کو یہاں لے آؤ۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے بتایا کہ وہ جمیلہ کے گھر سے آ رہا ہے۔ کانسٹیبل نے وہاں بتا دیا تھا کہ رات کو اپنے گھر کا پہرا دیں۔ عابد اپنے اس گھر کی خبر لینے آ گیا۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی تو اس نے کہا کہ جب میں ان تینوں کو تھانے لے جاؤں گا وہ جمیلہ کے گھر چلا جائے گا تاکہ وہاں نظر رکھے۔ ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ASI بشمبر ناتھ، ہیڈ کانسٹیبل اور 4 کانسٹیبل آ گئے۔ میں نے ان تینوں کو ASI کے ساتھ تھانے بھیج دیا۔ مجھے آج بھی افسوس ہوتا ہے کہ میں نے 3 مسلمان عورتیں ایک ہندو کے حوالے کر دی تھیں۔ وہ باہر نہیں نکل رہی تھیں۔ انہیں گھسیٹنا پڑا اور دھکیل دھکیل کر تانگے میں بٹھانا پڑا۔ ہیڈ کانسٹیبل کو تجمل کے گھر کا پتہ بتا کر بھیجا کہ اسے لے آئے۔ باقی کانسٹیبلوں کو ریلوے اسٹیشن اور لاریوں کے اڈے پر بھیج دیا۔ عابد کے ساتھ باتیں ہوتی رہیں۔ مجھے تجمل کا انتظار وہیں کرنا تھا اور مجھے صرف اس جواب کی توقع تھی کہ تجمل گھر نہیں ہے۔ یہ احساس میرے اندر پختہ ہوتا جا رہا تھا کہ بچی کی گمشدگی میں تجمل بھی شامل ہے۔ آخر یہی جواب آیا کہ تجمل گھر سے دوپہر کے بعد گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اسے خالہ نے پالا تھا اور وہیں رہتا تھا۔ میں خود وہاں چلا گیا۔ رات کا وقت تھا۔ خالہ کا دروازہ خالہ کے خاوند نے کھولا۔ ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ مجھے دیکھ کر گھبرا گیا، مجھے اندر لے گیا۔ جب تجمل گھر سے نکلا تھا اس وقت آپ گھر میں تھے؟ وہ گھر نہیں تھا۔ میں نے کہا، آپ کی بیوی گھر میں ہوگی، اسے بلائیں۔ وہ جھجک گیا جیسے بیوی کو نہیں بلانا چاہتا۔ میں اب کسی کے ساتھ مروت کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے دبدبے سے کہا، میں نے کہا ہے کہ اپنی بیوی کو بلاؤ۔ وہ فوراً اٹھا اندر گیا۔ اندر سے اس کی یہ آواز سنائی دی، تمہیں کہہ کر ہار گیا ہوں کہ اس حرامزادے کو سمجھا لے یا گھر سے نکال دے۔ اب باہر آ کر پولیس کو جواب دے وہ کہاں گیا ہے۔ خالہ آگے اس کی زبان کانپ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہاری بہن بھانجی اس کی نوکرانی گرفتار ہو چکی ہیں۔ اگر تم بھی ان کے ساتھ جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ اگر اپنی عزت عزیز ہے تو جو میں پوچھوں وہ صحیح صحیح بتا دو۔ تجمل کس وقت گھر سے نکلا تھا؟ اس نے تقریباً وہی وقت بتایا جس میں فرزانہ کے کمرے میں بیٹھا تھا اور کوئی ڈیوڑی میں سے گزر کر باہر گیا تھا۔ یہ نوکرانی تھی۔ میں نے خالہ سے پوچھا، وہ کسی کے بلانے پر باہر گیا تھا یا خود ہی نکل گیا تھا؟ بلایا تو کسی نے نہیں تھا۔ اس نے کہا،
جہاں تک مجھے یاد ہے وہ خود ہی نکل گیا تھا۔ اس وقت باہر کا کوئی آدمی، بچہ یا کوئی عورت تمہارے گھر میں آئی تھی؟ اچھی طرح یاد کر کے بتاؤ۔ ہاں، فرزانہ کی نوکرانی آئی تھی، اس نے جواب دیا۔ کہتی تھی کہ میری بہن نے اسے بیچا ہے، ان کی خیر خیریت معلوم کر رہا ہوں۔ بہت دنوں سے میری بہن مجھے نہیں ملی تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ نوکرانی وہاں کیوں گئی تھی۔ کسی ہوش مند پولیس آفیسر کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں ہوتا۔ میں نے حالہ سے کہا کہ اب دماغ پر ذرا زور تو بتاؤ کہ جب نوکرانی یہاں آئی تھی اس وقت تجمل کہاں تھا؟ اگر تمہیں یاد نہ ہو تو میں تمہیں یاد دلواتا ہوں۔ تجمل کسی کمرے میں ہوگا اور نوکرانی کی آواز سن کر باہر نکل گیا ہوگا۔ تم نے شاید دیکھا نہ ہو، نوکرانی نے اسے آنکھ سے کوئی اشارہ کیا ہوگا، نوکرانی کے جانے کے فوراً بعد نکل گیا ہوگا۔ میں نے بات ختم کر دی تو خالہ کا خامند بول پڑا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، دروگا جی، جو پوچھتے ہیں وہ 16 آنے سچ بتانا، ورنہ اس بدکار کے ساتھ خود بھی ذلیل ہوگی اور مجھے بھی ذلیل کراؤگی۔ خالہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ اس نے کہا، میں نے کوئی اشارہ نہیں دیکھا، یہ ضرور دیکھا تھا کہ نوکرانی باہر گئی تھی تو تجمل بھی باہر نکل گیا تھا، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ میں نے خالہ کے خامند سے پوچھا، آپ نے تجمل کو بدکار کیوں کہا تھا؟ وہ کیا کرتا ہے؟ آوارہ ہے، اس نے جواب دیا۔ اسے ہم نے پالا ہے، بڑی اچھی تربیت دی تھی۔ جوان ہوا تو فرزانہ کے ساتھ لگ گیا۔ اس لڑکی نے اسے پیسے دے دے کر خراب کر دیا ہے۔ فرزانہ کے ماں باپ کے گھر میں شرم تو ہے ہی نہیں۔ فرزانہ کی شادی ہوئی تو اس نے تجمل کے وہاں جانا شروع کر دیا۔ 2 روز نہ جائے تو یہی نوکرانی کسی بہانے آتی ہے، بات میری بیوی سے کرتے ہے، تجمل سمجھ جاتا ہے کہ اسے فرزانہ نے بلایا۔ نوکرانی کے ساتھ ہی وہ نکل جاتا ہے۔ لڑکا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ خاوند کی آدھی آمدن تو وہ تجمل کو دے دیتی ہے۔ وہ جو کپڑے پہنتا ہے وہ میں تو خواب میں بھی اسے نہیں پہنا سکتا۔ آپ کو معلوم ہے نا فرزانہ کی بچی گم ہو گئی ہے؟ میں نے اسے کہا، بچی کو خود اس کی ماں نے غائب کیا ہے، انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اگر بچی کے متعلق کچھ جانتے ہیں تو صاف صاف بتا دیں، اب محفوظ رہیں گے۔ اگر مجھے تحقیقات میں پتہ چلا کہ آپ کا بھی اس میں ہاتھ ہے تو پھر سزا سے نہیں بچ سکیں گے۔ یہ سوچ لیجئے گا کہ آپ گواہ بننا چاہتے ہیں یا ملزم، اپنی قسمت کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بہت سی جرح کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ان لوگوں کا اس جرم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ تجمل کو جو ہی وہ گھر آئے تھانے لا سکتے ہیں؟ خالہ کا خامند ایسی ضمانت پر آمادہ نہ ہوا۔ اس نے کہا کہ ہم اسے ہتھکڑیاں تو لگا نہیں سکتے، تھانے کا نام سن کر بھاگ جائے گا۔ میں نے کانسٹیبل کو اس محلے میں چھوڑ دیا اور تھانے چلا گیا۔ 3 عورتیں حراست میں بیٹھی تھیں۔ انہیں کہا کہ وہ اقبال جرم کرنا چاہتی ہیں یا میں خود شہادت اور ثبوت مہیا کروں۔ ان کے دماغ ابھی تک ٹھکانے نہیں آئے تھے۔ ابھی تک انہیں امید تھی کہ وہ مجھے الو بنا لیں گی۔ میں نے اقبال جرم پر زیادہ زور نہ دیا اور نوکرانی کے خامند کو بلایا۔ اسے میں نے پہلے ہی تھانے بھجوایا تھا۔ اسے کہا کہ وہ اچھی طرح یاد کر لے کہ اس کی بیوی بچی کو کب اور کتنے بجے گھر لائی تھی، پھر اس کی پرورش کس طرح ہوتی رہی اور بچی کو کب اور کتنے بجے لے کر گئی۔ اس کے لیے میں نے روٹی اور چائے کا بندوبست کر دیا اور خود اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ جسم اور دماغ کا برا حال ہو گیا تھا۔ میں نے 3 عورتوں کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ کیا۔ میں انہیں بھوکا رکھنا چاہتا تھا اور آدھی رات کے بعد ان سے بیان لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہیں حوالات میں بند کرا دیا۔ پانی گرم کرا کے میں نہایا، کھانا کھایا۔ میری بیوی اس قسم کی وارداتوں میں بہت دلچسپی لیا کرتی تھی۔ میں یہ واردات اسے سنانے بیٹھ گیا اور رات کے 11 بج گئے۔ میں نے ڈیوٹی کانسٹیبل سے کہا تھا کہ مجھے رات 2 بجے جگا دے۔ میں اس وقت ان عورتوں سے تفتیش کرنا چاہتا تھا۔ میں سو گیا۔ میری بیوی نے مجھے جگایا، کہنے لگی کہ کانسٹیبل آیا ہے، میں اسے سمجھا دوں 2 بج گئے ہیں۔ میں سمجھا 2 بج گئے ہیں۔ گھڑی دیکھی، 12:40 ہوئے تھے۔ کوئی اور بات تھی۔ مجھے کوفت ہوئی کہ کوئی اور کیس آ گیا۔ باہر نکلا تو کانسٹیبل نے کہا کہ بچی آ گئی ہے۔ میں سمجھا شاید خواب دیکھ رہا ہوں۔ کانسٹیبل نے یہ کہہ کر مجھے پوری طرح بیدار کر دیا کہ مشرف اور سوندھا سنگھ ایک لڑکے کو پکڑ لائے ہیں، بچی اس کے پاس ہے۔ مشرف اور سوندھا میرے کانسٹیبل تھے۔ میں کمبل لپیٹ کر اپنے دفتر میں گیا۔ وہاں تجمل بینچ پر بیٹھا تھا۔ اس نے بچی کو سینے سے لگا رکھا تھا۔ بچی چھوٹے سے کمبل میں لپٹی ہوئی تھی اور سوئی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر تجمل اٹھا۔ سردی سے اس کے ہونٹ نیلے ہو گئے تھے، گرم کپڑوں میں بھی وہ کانپ رہا تھا۔ میں نے انگیٹھی جلانے کو کہا۔ تجمل نے بڑے رحم طلب لہجے میں کہا، میں ساری بات بتا دوں گا، مجھے کھانا کھلا دیں، بھوک اور سردی سے مر رہا ہوں۔ میں نے اسے کہا، اٹھو، اور اسے اپنے کوارٹر میں لے گیا۔ بچی کو بستر میں ڈال دیا گیا۔ وہ فوراً جاگ اٹھی اور بھوک سے رونے لگی۔ اس کے کمبل میں دودھ کی بوتل لپٹی ہوئی تھی، بوتل خالی تھی۔ میری بیوی نے بوتل میں دودھ ڈال کر اسے پلانا شروع کر دیا۔ میں نے بیوی سے کہا، سالن اور روٹیاں بچی ہوئی ہیں، وہ گرم کر دے اور چائے بنا دے۔ تجمل کو میں نے رضائی میں بٹھا دیا۔ اس کے دل سے پولیس اور جرم کا بوجھ اور خوف اتارنے کے لیے میں نے گپ شپ شروع کر دی۔ میں کمبل لپیٹ کر اپنے دفتر میں گیا۔ وہاں تجمل بینچ پر بیٹھا تھا۔ اس نے بچی کو سینے سے لگا رکھا تھا۔ بچی چھوٹے سے کمبل میں لپٹی ہوئی تھی اور سوئی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر تجمل اٹھا۔ سردی سے اس کے ہونٹ نیلے ہو گئے تھے، گرم کپڑوں میں بھی وہ کانپ رہا تھا۔ میں نے انگیٹھی جلانے کو کہا۔ تجمل نے بڑے رحم طلب لہجے میں کہا، میں ساری بات بتا دوں گا، مجھے کھانا کھلا دیں، بھوک اور سردی سے مر رہا ہوں۔ میں نے اسے کہا، اٹھو، اور اسے اپنے کوارٹر میں لے گیا۔ بچی کو بستر میں ڈال دیا
وہ فوراً جاگ اٹھی اور بھوک سے رونے لگی۔ اس کے کمبل میں دودھ کی بوتل لپٹی ہوئی تھی، بوتل خالی تھی۔ میری بیوی نے بوتل میں دودھ ڈال کر اسے پلانا شروع کر دیا۔ میں نے بیوی سے کہا کہ سالن اور روٹیاں بچی ہوئی ہیں، وہ گرم کر دے اور چائے بنا دے۔ تجمل کو میں نے رضائی میں بٹھا دیا۔ اس کے دل سے پولیس اور جرم کا بوجھ اور خوف اتارنے کے لیے میں نے گپ شپ شروع کر دی۔ میرا انداز دوستانہ تھا۔ میں بہت خوش تھا کہ میری تفتیش ختم ہو گئی تھی۔ کھانا آ گیا۔ تجمل نے کھانا کھایا اور پھر اسے چائے پلائی۔ میں نے اس سے بچی کے متعلق کچھ بھی نہ پوچھا اور اس نے بڑی لمبی آہ بھری اور اس کے ساتھ ہی اس کے آنسو نکل آئے۔ پھر وہ مسکرایا اور بولا، میری زندگی یہی تھی، نہ ماں کا پیار ملا، نہ باپ کا، نہ کوئی بہن دیکھی، نہ کوئی بھائی دیکھا، اور جوان ہوئے تو جیل خانے کا دروازہ کھل گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، مجھے کتنی سزا ملے گی؟ یہ تمہاری بات سن کر بتاؤں گا۔ میں نے کہا، اگر تم نے میرا مسئلہ حل کر دیا تو ہو سکتا ہے میں تمہیں صاف بری کرا لوں، مگر شرط یہ ہے کہ کوئی بات چھپانے کی کوشش نہ کرنا۔ اس نے پوچھا کہ وہ صرف اس بچی کی گمشدگی کے متعلق بتائے یا اپنے متعلق بھی کچھ بتائے۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارے دل میں جو کچھ ہے وہ میرے آگے رکھ دو، مجھے اپنا دوست اور اپنا بھائی سمجھو۔ اس نے اپنے بچپن سے بات شروع کی اور اس رات پر آ کر ختم کی جب وہ مجرم کی حیثیت سے ایک تھانے دار کی حراست میں بیٹھا تھا۔ مختصر یہ کہ اسے باپ کی تو کچھ یاد ہی نہیں کہ کیسا تھا، ماں کا دھندلا سا تصور اس کے ذہن میں محفوظ تھا۔ وہ اس وقت 3 سال کا تھا جب اس کی ماں مر گئی تھی، باپ پہلے ہی مر چکا تھا، وہ دونوں نوجوانی میں مر گئے تھے۔ تجمل کو خالہ نے سنبھال لیا، لیکن تجمل کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ خالہ نے اسے پیار سے نہیں بلکہ برادری میں ناک رکھنے کی خاطر اسے گودی لیا تھا۔ تجمل نے جب ہوش سنبھالا تو خالہ کے 2 بچوں نے اسے اپنا نوکر بنا لیا، اور خالو کا رویہ بھی کچھ ایسا ہی تھا، جس سے تجمل کے دل میں یتیمی کا احساس شدید ہو گیا۔ اسے اس گھر سے روٹی کپڑا ملتا اور رات کو سونے کے لیے بستر مل جاتا تھا، حالانکہ بچے اسے کچھ بڑے تھے۔ وہ اسے پیٹ بھی ڈالتے تھے اور اس کی شکایت پر خالہ انہیں کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ اس زمانے میں اسکول جانے والے بچے کو گھر سے ایک پیسہ ملا کرتا تھا جو آج کے 8 آنے کے برابر تھا۔ تجمل اسکول داخل ہوا تو اسے پیسہ نہیں ملتا تھا۔ خالہ اس کے سامنے اپنے بچوں کو ایک ایک پیسہ دیا کرتی تھی۔ خالو کے دل میں تو تجمل کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ وہ تجمل سے جب بھی بولتا ڈانٹ ڈپٹ کے لہجے میں بولتا تھا۔ تجمل اکیلے اکیلے رویا کرتا تھا، اسے صرف پیار کی ضرورت تھی جو اسے کہیں سے بھی نہ ملا۔ تجمل نے مجھے بچپن کے بہت سے واقعات سنائے جو خالہ کے گھر کے ظلم کو ظاہر کرتے تھے۔ اسے وہ ہر ایک موقع یاد تھا جب خالو یا اس کے بچوں نے پیٹا تھا۔ وہ خوابوں میں صرف ماں کو دیکھتا رہا۔ اس نے کہا، میں بھوکا اور ننگا رہ سکتا تھا، ان پڑھ بھی رہ لیتا، مگر پیار کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ مجھے ماں یاد آتی تھی تو میں گھر سے دور جا کر رویا کرتا تھا۔ 10 سال کی عمر میں اسے پیار مل گیا، یہ فرزانہ سے ملا۔ اس کی اور فرزانہ کی عمر میں تھوڑے دنوں کا ہی فرق تھا۔ تجمل خوبصورت لڑکا تھا، فرزانہ سے اس کی دوستی ہوگی۔ وہ کبھی کبھی تجمل کو 1 یا 2 پیسے دیتی اور گھر میں کوئی مٹھائی یا پھل فروٹ آئے تو وہ بھی اسے لا دیتی تھی۔ فرزانہ اس کی دوسری خالہ کی بیٹی تھی۔ فرزانہ کی ماں کو یہ بچہ اچھا لگا۔ اس نے تجمل سے کہا کہ آ کر فرزانہ کے ساتھ کھیلا کرو۔ یہ پیار کی پہلی لہر تھی جو تجمل کی زندگی میں آئی۔ وہ سارے دکھ بھول گیا۔ اب وہ اپنے گھر صرف سونے کے لیے جاتا تھا۔ فرزانہ کی ماں پکی پاپن تھی، وہ جنسی عیاشی میں ڈوبی ہوئی تھی اور اس پر جائیداد کا حبس سوار تھا۔ یہ باتیں تجمل کو جوان ہو کر معلوم ہوئی۔ بچپن اور لڑکپن میں فرزانہ اس کی ماں اس کے لیے پریاں تھی۔ جیسی ماں ویسی بیٹی، بالکل صحیح مقولہ ہے۔ 13 سال کی عمر میں فرزانہ نے تجمل کو اپنے ساتھ جنسی لذت سے آشنا کر دیا۔ تجمل نے اسے بھی پیار سمجھا۔ اس کے بعد فرزانہ کو جب کبھی تنہائی ملتی تجمل کو بلا لیتی، اس کے ساتھ میاں بیوی کا کھیل کھیلتی۔ تجمل نے میٹرک پاس کر لیا، فرزانہ صرف 8 جماعتیں پڑھ سکی تھی۔ تجمل غیر معمولی طور پر خوبصورت نکلا۔ خالو اسے اپنے کاروبار میں لگانا چاہتا تھا جو تجمل کو پسند نہیں تھا۔ اس پر دونوں میں گرما گرمی ہوتی رہتی تھی۔ تجمل کو اب ان کی محتاجی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ فرزانہ اسے پیسے دیتی رہتی تھی اور ماں سے کہہ کر اسے ہر عید پر نئے کپڑے بھی سلوا دیتی تھی۔ فرزانہ کی ماں کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی۔ اب تجمل اچھا برا سمجھنے لگا تھا، مگر وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ بدکاری کو پیار نہیں کہتے۔ وہ یہ ضرور سمجھ گیا کہ فرزانہ کی ماں اچھے چال چلن کی عورت نہیں، لیکن اس کے لیے وہ بہت اچھی تھی۔ تجمل کی عمر 20 سال ہو گئی تو ایک روز فرزانہ نے اسے یہ خبر سنائی کہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ تجمل کو بہت رنج ہوا۔ وہ تو یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ اس کے سوا فرزانہ کی کہیں اور شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس نے فرزانہ سے شکایت کی تو فرزانہ نے اسے کہا، شادی کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہمارا تعلق ٹوٹ جائے گا، وہ تو نام کا خاوند ہوگا، میرے اصلی خاوند تو تم ہوگے۔ تجمل کی تسلی نہ ہوئی۔ فرزانہ نے اسے اصل قصہ ان الفاظ میں سمجھایا، میری جس آدمی کے ساتھ شادی ہو رہی ہے وہ مجھ سے 16-17 سال بڑا ہے۔ وہ اولاد کے لیے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ امی نے پوری جاسوسی کر لی ہے۔ یہ آدمی اولاد پیدا نہیں کر سکتا، اس کی بہت ساری جائیداد ہے اور اس کے پاس پیسہ بھی بہت ہے۔ میں اسے اولاد دوں گی اور اس کی ساری جائیداد اپنے نام لکھوا لوں گی، اس کا پیسہ اپنے قبضے میں کروں گی، اولاد تمہاری ہوگی اور تمہیں بہت عیش کراؤں گی۔
میرے شریف النفس دوستوں کو فرزانہ کی بات بڑی عجیب لگے گی، لیکن یہ دیکھیے کہ اس نے کس ماں سے تربیت حاصل کی تھی۔ اس کے دماغ میں ماں نے صرف 2 چیزیں ڈالی تھی، جنس اور جائیداد۔ بیٹی کو اس نے مزید جائیداد حاصل کرنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ خود تو بوڑھی ہو گئی تھی، تجمل کو گناہ میں پیار ملا تھا، اس لیے اسے فرزانہ کی بات کوئی ایسی بری نہ لگی کہ اسے روٹھ جاتا۔ فرزانہ کی شادی عابد کے ساتھ ہو گئی۔ تجمل عابد کی غیر حاضری میں فرزانہ سے ملتا رہا۔ نوکرانی کو فرزانہ نے روپے پیسے اور اچھے اچھے کپڑوں سے مٹھی میں لے لیا۔ اس کے نتیجے میں یہ بچی پیدا ہوئی۔ فرزانہ اس کی ماں عابد کو اپنے جال میں پھانسنے کی کوششیں کرتی رہتی تھی تاکہ وہ فرزانہ کے نام اپنی جائیداد لکھ دے، مگر ایک روز پتہ چلا کہ عابد نے آدھی سے زیادہ جائیداد اپنی پہلی بیوی جمیلہ کے نام رجسٹری کر دی ہے۔ اب فرزانہ اس کی ماں عابد کو جمیلہ کے خلاف گمراہ کرنے کی ترکیبیں سوچنے لگی۔ انہوں نے ایک طریقہ یہ بھی سوچا کہ جمیلہ کبھی عابد کے گھر آئے، فرزانہ اس کی ماں ادھر ادھر ہو جائے، تجمل کو بلایا جائے اور وہ جمیلہ کے ساتھ زبردستی کرے یا اسے اپنے ساتھ ورگلا لے، اور اگر ایسا ہو جائے تو اسے موقع پر پکڑا جائے، مگر یہ اسکیم بن نہ سکی۔ ایک روز فرزانہ کی ماں نے یہ اسکیم بنائی کہ بچی کو غائب کر دیا جائے اور الزام جمیلہ پر عائد کیا جائے۔ ان سب میں ایسا قابل دماغ کوئی بھی نہیں تھا جو اس اسکیم کے تمام پہلوؤں کے خطروں اور مشکلات پر غور کرتا۔ ان کے دماغوں پر جائیداد، لالچ اور جمیلہ کے خلاف حسد سوار تھا۔ جرم تو کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن جرم کو چھپائے رکھنا اور پولیس کو گمراہ کرنا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں۔ یہ صرف تجربہ کار جرائم پیشہ لوگوں کا ہی کام ہے، اور اسی نوعیت کا جرم جو کسی دوسرے کو پھنسانے یا ایسے کوئی پیچیدہ مقصد حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، فرزانہ یا اس کی ماں جیسے دماغ سے مکمل نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں نے ایسی ہی نوعیت کی جرم کی اسکیم بنا لی اور سمجھ بیٹھے کہ بس کام ہو گیا۔ بچی کو چھپائے رکھنے کی ذمہ داری نوکرانی نے لے لی۔ اس کا معاوضہ اس نے 500 روپے لیا۔ اس نے یہ یقین بھی دلایا کہ وہ اپنی آبادی کے کسی آدمی کو ساتھ ملا کر بچی جمیلہ کے گھر رکھ آئے گی۔ یہ عورتیں بچی کو جان سے مارنے اور لاش جمیلہ کے دروازے کے سامنے یا کسی اور جگہ رکھنے کے لیے بھی تیار ہو گئیں۔ تجمل نے یہ ڈیوٹی اپنے ذمہ لے لی کہ بجائے اس کے کہ کسی باہر کے آدمی کو اس کام میں شریک کیا جائے، بچی کو جمیلہ کے گھر رکھنے کا کام وہ خود کرے گا۔ میں نے جب یہ اسکیم سنی تو مجھے بہت ہنسی آئی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اسکیم کامیاب ہو جاتی۔ تجمل نے یہ مشورہ دیا تھا کہ بچی کو ہلکا سا زہر دے کر جمیلہ کے گھر رکھ دیا جائے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ انہیں جب پتہ چلے گا کہ بچی ڈیوڑی میں یا چھت پر پڑی ہوئی ہے تو وہ اسے ضرور اٹھائیں گے اور لوگوں کو اور پولیس کو بتائیں گے۔ ہلکا زہر اثر کرتے کرتے بچی ان کے ہاتھوں میں مر جائے گی اور پھر کوئی بھی نہیں مانے گا کہ بچی کوئی اور رکھ گیا ہے۔ سب کہیں گے کہ جمیلہ نے حسد کی وجہ سے بچی کو اغوا کرایا اور اب زہر دے کر مار دیا، لیکن بچی اس وقت وہاں رکھی جائے گی جب پولیس بچی کی تلاش شروع کر دے گی۔ بہرحال یہ اسکیم پاس ہو گئی۔ تیسرے ہی دن نوکرانی نے جمیلہ کو اپنے محلے کے گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو فرزانہ کو بتایا۔ فرزانہ کی ماں وہیں تھی۔ اس نے کہا کہ یہ موقع اچھا ہے، محلے کا ایک گھر تو یہ گواہی دے گا کہ جمیلہ یہاں آئی تھی۔ چنانچہ نوکرانی کو اسی وقت بچی دے دی گئی۔ بچی کا ایک ہی گدا تھا۔ یہ گدا، دودھ کی بوتل، اس کے کپڑے وغیرہ اکٹھے کر کے نوکرانی نے بچی اور ان کپڑوں وغیرہ کو ایک لحاف میں رکھا اور لپیٹ کر لے گئی۔ بچی سوئی ہوئی تھی۔ باہر کسی کو شک نہ ہوا کہ لحاف میں بچی لے جائی جا رہی ہے۔ اپنے خاوند کو جو دمے کی بیماری کی وجہ سے اس کا غلام تھا، اس نے یہ بتایا کہ یہ بچی وہ پالنے کے لیے لائی ہے۔ اس کے ساتھ اس نے خاوند کو سختی سے کہا کہ کسی کو پتہ نہ چلنے دے کہ اس گھر میں بچی ہے۔ نوکرانی کو یقین تھا کہ آج پولیس کو رپورٹ کر دی جائے گی اور کل صبح بچی کی تلاش شروع ہو جائے گی۔ الزام جمیلہ پر عائد کر دیا جائے گا اور اسے اگلے دن بچی زندہ یا مردہ جمیلہ کے گھر رکھ دی جائے گی۔ لہٰذا بچی کو 4 دن چھپائے رکھنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ بچی کو غائب کر دیا گیا۔ عابد کو اطلاع دی گئی۔ اس نے تھانے میں رپورٹ کر دی۔ تجمل نے میری تفتیش اور سراغ رسانی کے متعلق کہا، ہم سمجھتے تھے کہ پولیس والے جادوگر تو نہیں ہوتے، ہم انہیں گمراہ کر لیں گے، لیکن آپ نے آ کر ہم سب کو گمراہ کر دیا۔ آپ نے اتنی تیزی سے ہمارے سارے راستے بند کر دیے کہ ہم سب چکرا گئے۔ اس وقت ہم نے محسوس کیا کہ بچی کو جمیلہ کے گھر رکھنا کسی صورت ممکن نہیں۔ فرزانہ اور اس کی ماں سخت پریشان رہنے لگیں۔ انہوں نے آپ کو رشوت دینے کا بھی فیصلہ کیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کو رشوت پیش کی تھی یا نہیں۔ آج دوپہر کے وقت میں اپنے گھر میں تھا، نوکرانی آئی۔ اس نے میری خالہ سے کوئی بات کی۔ ہم نے اشارے مقرر کیے ہوئے تھے۔ میں کمرے سے باہر آیا۔ اس نے میری طرف خاص انداز سے دیکھا۔ میں اشارہ سمجھ گیا۔ وہ چلی گئی تو میں سمجھا کہ فرزانہ نے بلایا ہوگا، لیکن نوکرانی گلی کی نکڑ پر کھڑی تھی۔ مجھے سر سے اشارہ کیا تو میں اس کے پیچھے چلا گیا۔ آگے جا کر میں اس کے ساتھ جا ملا۔ اس نے چلتے چلتے کہا، پولیس کو پتہ چل گیا ہے کہ تھانے دار فرزانہ اور اس کی ماں کو کہہ رہا تھا کہ بچی تمہارے پاس ہے، اسے فوراً نکالو۔ فرزانہ کی ماں نے مجھ سے کہا کہ تجمل کو ساتھ لو اور بچی اس کے حوالے کر کے اسے کہو کہ اسے جمیلہ کے گھر پھینک سکتے ہو تو پھینکو، ورنہ نہر میں یا دور کہیں جنگل میں لے جا کر مار دو اور دفن کر دو۔ میں نے نوکرانی سے کہا کہ ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں، ذرا حوصلہ کرو۔ اس نے مجھے وہ باتیں سنائی جو آپ فرزانہ سے کر رہے تھے۔ اس وقت فرزانہ کی ماں نوکرانی کمرے کے دروازے کے ساتھ کھڑی آپ کی باتیں سن رہی تھی۔ میں نے بھی سوچا معاملہ بہت بگڑ گیا ہے۔ اب یہی راستہ ہے کہ بچی آپ کے سامنے رکھ دی جائے یا اسے دنیا سے ہی غائب کر دیا جائے۔ تجمل ایک جگہ چھپ گیا۔ نوکرانی اپنے گھر گئی اور بچی کو اٹھا لائی۔
اس نے یہ عقلمندی کی کہ بچی کے لیے دودھ کی بوتل بھی بھر کر لے آئی تاکہ بچی جتنی دیر تجمل کے پاس رہے روئے نہیں اور دودھ پی کر سو جائے۔ تجمل نے بچی لے لی، دودھ کی بوتل چھپا لی۔ وہ شہر کے اس حصے کی طرف چلا گیا جہاں سے کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ 3 ماہ کی بچی کو اٹھائے پھرنا کوئی ایسی حرکت نہیں کہ کسی کو شک گزرے۔ اس جرم کی اسکیم میں یہ مشورہ تجمل نہیں دیا تھا کہ وہ بچی کو جمیلہ کے گھر چھوڑائے گا، لیکن بچی اس کے پاس آئی تو وہ سوچ بھی نہ سکا کہ وہ دلیر کا یہ کارنامہ کر سکتا ہے۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ بچی کو فرزانہ کے حوالے کر دے، لیکن اس کے دل میں فرزانہ کی محبت جاگ اٹھی اور اس کے ساتھ ہی یہ ڈر کہ فرزانہ کے گھر تھانے دار بیٹھا ہوا ہے۔ وہ چکرا گیا۔ اب نجات کا ایک ہی طریقہ رہ گیا تھا، وہ یہ کہ اندھیرا ہو جائے تو بچی کو شہر سے دور لے جائے اور اسے مار کر دفن کر دے یا نہر میں پھینک دے۔ میں جس وقت فرزانہ کے گھر جا کر اسے اس کی ماں اور نوکرانی کو حراست میں لے چکا تھا اور ایک آدمی کو اپنے ASI اور کانسٹیبلوں کو بلانے کے لیے بھیج دیا تھا، اسی وقت تجمل بچی کو اٹھائے شہر سے باہر چلا گیا تھا۔ میں نے سروس کے دوران ہزارہا ملزموں گواہوں کے بیان لیے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک واردات کا مقدمہ ختم ہوتے ہی اس کے تمام تر بیانات ذہن سے اتر جاتے ہیں، پھر دوسری واردات کے بیانات سامنے آ جاتے ہیں۔ ریٹائرڈ پولیس آفیسر کو تو بہت سے ملزموں گواہوں کی شکلیں بھول جاتی ہیں، ان کے بیان کہاں یاد رہتے ہیں، لیکن کچھ ملزم ایسے میرے سامنے آئے جن کے اقبالی بیان کو میں ساری عمر یاد رکھوں گا، شاید اس لیے کہ میں جذباتی انسان ہوں۔ بات جو جذبات کو ہلاتی ہے ہمیشہ کے لیے ذہن پر نقش ہو جاتی ہے۔ اب میرے ذمہ یہ کام تھا کہ میں بچی کا گلا گھونٹ دوں، اسے کہیں دفن کر دوں یا زندہ ہی نہر میں پھینک دوں۔ میں شہر سے دور نکل گیا تھا، وہاں دیکھنے والا کوئی نہ تھا۔ اچانک بچی نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے دودھ کی بوتل اس کے منہ سے لگا دی اور وہ چپ ہو کر پینے لگی۔ میں ایک جگہ بیٹھ گیا، بچی دودھ پی رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا اسے کس طرح ختم کروں۔ اتنے میں بچی نے دودھ پی لیا۔ میں نے بوتل اٹھائی، سردی پریشان کرنے لگی۔ میں نہر کے کنارے پہنچ گیا۔ میں یہ ارادہ لے کر گیا تھا کہ بچی کو فوراً نہر میں پھینک دوں گا، لیکن وہاں میرے دل پر خوف طاری ہو گیا۔ میرا ایک ہاتھ بچی کے منہ کی طرف چلا گیا۔ بچی کے ہاتھ کمبل سے باہر تھے۔ اس نے میری ایک انگلی دونوں ہاتھوں سے پکڑ لی اور منہ میں لے کر چوسنے لگی۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کی تصویر آ گئی۔ ایسے لگا جیسے اندھیرے میں مجھے اپنی ماں نظر آ رہی ہو، اور اس کے ساتھ ہی میرے اندر ایک پیاس ہی پیدا ہو گئی، ایسی پیاس جو پانی سے نہیں بجھتی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، تجمل، اس دنیا میں تیرا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں جس کی رگوں میں میرے باپ کا خون ہو، کوئی بھی نہیں جو میری ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ بچی کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جو کمبل سے باہر تھے کمبل میں کر دیے۔ بہت ٹھنڈ تھی۔ میں نے بچی کو سینے سے لگا کر اپنا منہ اس کے منہ کے ساتھ لگا دیا۔ میرے دل سے آواز اٹھی کہ یہ میرا خون ہے، یہ میرے پیار کی نشانی ہے، یہ میری بچی ہے، میں اپنے پیار کو اپنے ہاتھوں نہیں ماروں گا۔ اس وقت اس ساری دنیا کا ہر ایک انسان مجھے دھوکہ فریب نظر آیا۔ فرزانہ سے مجھے نفرت ہو گئی۔ مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ جسے پیار سمجھتا رہا وہ گناہ تھا۔ فرزانہ کو میں اس لیے اچھا لگا تھا کہ خدا نے مجھے اچھی شکل و صورت دی تھی جو فرزانہ کو پسند آ گئی تھی، اور پھر میں اسے اس لیے اچھا لگتا تھا کہ اس کے لیے گناہ کی لذت کا ذریعہ بنتا تھا۔ وہ میرے جسم کے ساتھ کھیلتی رہی، پھر اس نے مجھے اتنے بڑے گناہ کا ذریعہ بنایا کہ میں اب اتنی معصوم بچی کو قتل کرنے پر تیار ہو گیا۔ ماں کے بعد اگر میں کسی کو اپنا کہہ سکتا تھا تو وہ یہ بچی تھی جو میرا اپنا خون تھا۔ میں بچی کو سینے سے لگا کر بہت رویا، بہت دیر گال بچی کے گالوں سے رگڑتا رہا۔ مجھے بہت لطف آیا، مجھے ایسا لطف آیا جو میں نے پہلے کہیں نہیں پایا تھا۔ فرزانہ کا جسم یاد آیا تو مجھے اپنے آپ سے بدبو آنے لگی۔ اسے میرے ساتھ اتنا ہی پیار تھا جتنا بچے کو کھلونے سے ہوتا ہے۔ ایک کھلونا ٹوٹ گیا تو دوسرا آ جائے گا۔ اس نے مجھے ایسا کھلونا بنایا کہ پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دیا۔ اس نے عابد کو کھلونا بنایا، اسے جائیداد اور دولت ملے گی۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ بچی کے ساتھ نہر میں کود جاؤں اور اس دنیا سے آزاد ہو جاؤں، لیکن میں بچی کو ماننا نہیں چاہتا تھا۔ یہ گناہ کی پیداوار تھی، لیکن یہ گناہ میرا تھا اور یہ میرا خون تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ زندہ رہوں گا، اسے بھی زندہ رکھوں گا، مگر جب حقائق سامنے آئے تو میں گھبرا گیا، لیکن میرا دماغ صاف ہو چکا تھا۔ میں نے حقیقت کو صاف دل سے دیکھا اور اس فیصلے کو بہتر سمجھا کہ تھانے جاتا ہوں اور بچی کو وہاں رکھ کر ساری بات کیا سناتا ہوں۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ بچی کے ساتھ نہر میں کود جاؤں اور اس دنیا سے آزاد ہو جاؤں، لیکن میں بچی کو نہیں ماننا چاہتا تھا۔ یہ گناہ کی پیداوار تھی، لیکن یہ گناہ میرا تھا اور یہ میرا خون تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ زندہ رہوں گا اور اسے بھی زندہ رکھوں گا، مگر جب حقائق سامنے آئے تو میں گھبرا گیا، لیکن میرا دماغ صاف ہو چکا تھا۔ میں نے حقیقت کو صاف دل سے دیکھا اور اس فیصلے کو بہتر سمجھا کہ تھانے جاتا ہوں اور بچی کو وہاں رکھ کر ساری بات کیا سناتا ہوں۔ مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ آپ ان تینوں کو پکڑ لائے ہیں۔ انہیں میں نے یہاں آ کر حوالات میں دیکھا ہے۔ میں برآمدے میں داخل ہوا تو نوکرانی حوالات کی اصلاحوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے دوسریوں کو بتایا تو وہ بھی اس کے پاس کھڑی ہو گئیں۔ انہیں حوالات میں بند دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ تجمل بچی کو اٹھائے واپس آ رہا تھا۔ وہ اس راستے سے شہر میں داخل ہوا جہاں میرے 2 کانسٹیبل مشرف اور سوندا سنگھ ڈیوٹی پر تھے۔ انہوں نے اسے روک کر بچی کو دیکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے، کہاں جا رہا ہے۔ اس نے بتا دیا کہ وہ بچی کو تھانے میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ کانسٹیبلوں کو پتہ چل گیا کہ انہیں اسی بچی کے لیے یہاں ڈیوٹی پر کھڑا کیا گیا اور تجمل کو تھانے میں لے آئے۔ میں تجمل کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ اس نے میرے جذبات کو ہلا دیا تھا۔ مدد کی یہی ایک صورت تھی کہ اسے وعدہ معاف گواہ بنا لوں۔
یہ صورت میں ممکن تھا کہ یہ 3 عورتیں اقبال جرم نہ کریں۔ میں نے بہت غور کیا کہ ان کے اقبال جرم کے بغیر میں استغاثہ مضبوط بنا سکتا ہوں یا نہیں۔ ملزم کو پکڑ لینا تو اتنا مشکل نہیں ہوتا، عدالت میں اسے مجرم ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے تجمل کو حوالات کے دوسرے کمرے میں بند کر دیا اور بچی کو اپنی بیوی کی تحویل میں دے دیا۔ صبح کے وقت دفتر میں بیٹھا اور کیس سامنے رکھ کر قانون کے تقاضوں کے مطابق شہادت اور ثبوت کا جائزہ لیا۔ فرزانہ، اس کی ماں اور نوکرانی کو میں نے بالکل نہیں کہا کہ وہ اقبال جرم کریں۔ ان سے بیان لینے لگا تو وہ ابھی تک کہہ رہی تھی کہ یہ جمیلہ کی کارروائی ہے۔ میں نے اسی روز ان کا اور تجمل کا ریمانڈ لے لیا، پھر ضروری عدالتی کارروائی کر کے تجمل کو وعدہ معاف کباب منظور کرا لیا۔ بچی کو عدالت میں پیش کر کے تھانے کے علاقے کے ایک معزز فرد کے سپرد کر دی۔ 8ویں روز تینوں عورتوں کا چلان 3 دفعات میں عدالت میں پیش کر دیا۔ انہوں نے بڑا ہی قابل ہندو وکیل کیا جس نے میرے استغاثہ کی بنیادیں بھی ہلا دی، لیکن شہادت اور ثبوت ایسے تھے کہ وکیل ہار گیا۔ تینوں عورتوں پر 3 دفعات کے جرم ثابت ہو گئے اور ہر ایک کو مجموعی طور پر 5 سال سزائے قید بمشقت سنا دی گئی۔ انہوں نے اپیل کی، وہ بھی مسترد ہو گئی۔ مقدمے کے دوران ہی عابد جمیلہ کو اپنے گھر لے آیا تھا۔ تجمل سے فیصلے کے بعد ملاقات نہیں ہوئی، عدالت نے بچی اس کو دے دی تھی۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔